أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خادم حضرات، بہت مدتوں سے ہم مذہب کے بارے میں، اس کے مقاصد کے بارے میں کچھ حیران و سرگرداں پھرتے ہیں. بہت سارے لوگ اپنے مجموعی طور پہ جو کچھ بھی انہیں اپنی وراثت میں ملا، اپنے انداز سے ملا، اپنی تعلیمات سے ملا، ان پر مطمئن ہو کے انہوں نے ساری زندگی گزار دی. مگر ہر ایک انسٹیٹیوشن کا اور اس زمین پہ مذہب کا ایک بنیادی مقصد بھی طے تھا. بڑے دنوں کی بات ہے جب سائنسدانوں نے تحقیق و جستجو میں قدم رکھا اور آیات قرآنی کی تفاسیر ہونی شروع ہو گئی. یوں تو تفاسیر بے شمار لکھی گئی، ہر طبقہ خیال نے قرآن کی تفاسیر لکھی، مگر شاید ان میں وہ پہلو نہ تھا کہ جو رفتہ رفتہ زمان و مکان کے تغیرات سے اور سائنسز کی علوم کی ترقی نے وہ ایک بکھرا ہوا آئیڈیلزم جو تھا، ایک تصور کا بکھراؤ جو تھا، اس کو کچھ حدود میں، لمٹس میں، اصولوں میں قید کرنا شروع کر دیا. شاید سائنس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ ہمارے سراب تخیل کو کسی حقیقتاً کسی آب معانی میں تخلیق کرتی ہے. سائنسز اتنی خوفناک چیز نہیں تھی جو ان کو مذہب کا حریف سمجھ لیا جاتا. ایک بات ضرور تھی کہ ہمارے وہ تمام خیالات جن پہ ہمارے پاس کوئی تصدیق کا پہلو نہیں تھا، حقائق کی نظر نہیں تھی، کوئی معروضی گرفت نہیں تھی، ان جن حالات و واقعات پر سائنسز نے ہمیں انہیں کلوز، میں سائنسز کو فائنلٹی قرار نہیں دے رہا، مگر انہوں نے ان بے شمار بکھرے ہوئے خیالات کو ایک معروضی شکل دے دی، مقید کیا، اور ان کی آتھینٹسٹی اتنی بڑھ گئی کہ آج ہر کم و بیش ہر شخص جو ہے سائنسز کو ادب سے اعلیٰ تر قرار دے کر ان کا چرچا بھی کرتا ہے، ان سے مغلوب بھی ہوتا ہے، حتیٰ کہ مذہبی فکر بھی سائنسز سے مغلوب ہو گئی. خادم حضرات، ہمارا یہ تصور کہ مذہب کسی دنیا میں معاشرے کی صرف تخلیق کے لیے آیا، ایسا لگتا نہیں. مذہب شروع سے انسان کو گائیڈ کرتا رہا، تلقین کرتا رہا. اس کے اور انسان کے مابین ہمیشہ ایک واسطہ رہا. حیرانی کی بات ہے جب ڈاکٹر سمتھ یہ کہے کہ ہومو سیپین از ہومو ریلیجس، کہ ابتدائی انسان مذہبی انسان. خادم حضرات، ہم سوچتے ہیں کہ اس جنگلی وحشی متوارد، یہ صبح و شام کا شکار کرنے والا انسان جو اپنی زندگی کے حقائق کے لیے ہر ممکنہ وحشت تک جا سکتا تھا، وہ مذہبی کیسے ہو گیا؟ چونکہ ہم اس درجہ کوالیفائڈ نہیں تھے تو ہمیں ان آثار و شواہد پہ اعتبار کرنا پڑا جو سائنسز نے ہمیں پرووائڈ کیے، علوم عمرانیات نے ہمیں پرووائڈ کیے، فاسلز کی سٹڈی نے ہمیں پرووائڈ کی، اور ہم اس نتیجے پہ اب فائنلی پہنچے. اور یہ متفق علیہ تمام اینتھروپولوجسٹ کا رول کنفرمڈ ہے کہ ہومو سیپین واز ہومو ریلیجس. مگر خادم حضرات، بات کچھ اس سے بھی آگے گئی. جب اس سے آگے گئی تو بات قرآن کی تصدیق پہ اتر گئی. اللہ نے قرآن میں کہا کہ شروع میں سب مباحث تھے،
بعد میں انہوں نے بت پرستی شروع کی، بعد میں انہوں نے اپنے خوف، اپنے آصیب کو مجسم کرنا شروع کیا۔ یہ بعد کی بات ہے کہ کالی اور درگا یا ماؤنٹ گریک کے 6 یا 7 دیوتاؤں کی ہیرارکی شروع ہوئی، یا ہندوستان کے لا تعداد اور کروڑوں دیوتاؤں کی زندگیاں شروع۔ پہلے کیا تھا؟ اس کے اوپر میں آپ کو ایک بہت بڑے سائنسدان کی، اینتھروپولوجسٹ کی اوپینین ضرور سناؤں گا۔ یہ حیران کن حد تک قرآن کی تفسیر ہے۔ پروفیسر میکس ٹائر نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، یہ یاد رکھیے کہ ان پہ ہماری ڈپینڈنس نہیں ہے، مگر بعض اوقات جب سائنسز کسی قرآن کی آیت سے جا ملتے ہیں تو لگتا ہے کہ چیپٹر ختم ہو گیا، لگتا ہے کہ یہ آخری اور فائنل بات ہے۔ اسی طرح جب یہ معلوم ہوا ہمیں کہ کائنات چل رہی ہے، اللہ سے معلوم ہوا، تو 3000 سال کے بعد جب سائنسدانوں نے کنفرم کر دیا کہ ایوری تھنگ از موونگ ان دا یونیورس، تو بات ختم ہو گئی۔ اور قرآن اور سائنسز کبھی بھی کسی بھی الہامی ورشن پہ غالب نہیں آتی، وہ اس وقت تک انسرٹن رہتی ہیں جب تک کہ فائنلٹی آف فیتھ کے ساتھ آ کے ان کا اتحاد نہیں ہو جاتا۔ بدقسمتی سے سائنسدانوں نے اپنے غرور میں، اپنی ریسرچز کے ناز میں پوری کی پوری تھیولوجی کو ریجیکٹ کر دیا، اور تمام تھیولوجی کی چند ایک کتابوں کی وجہ سے جن میں تھیولوجیکل تحریفیں ہو چکی تھیں، اس کی وجہ سے ایک ایٹرنل حکم الہی کے بھی انہوں نے ریجیکشن میں چلے گئے، مذہب سے جان چھڑا لی، اس لیے کہ مذہب ان کی کسی بات کی تصدیق نہیں کرتا تھا اور وہ مذہب کی کسی بات کی تصدیق نہیں کرتے تھے۔ اس اختلاف نے ایک بحران کو جنم دیا، اور آج کے دن بھی ہم مذہب کو سائنس کو مغرب کی میراث سمجھ کر سائنس اور مغرب دونوں کے خلاف کھڑے ہیں، مگر اصول علم ذرا مختلف تھا۔ اصول علم یہی تھا کہ جب آپ اللہ موجود ہو، اللہ تھا اور اللہ تخلیق کرنے والا تھا، تو اس کی خلاقیت کسی ثبوت کی محتاج نہیں تھی۔ البتہ سائنس کو اس مقام تصدیق تک پہنچنے کے لیے 3-4 ہزار سال کا سفر کرنا پڑا، اور بڑی مشکلوں کے بعد یہ دور حاضر میں کچھ ایسی آیات الہی کی تصدیق ہوئی جو میڈیول ایجز میں ممکن نہیں ہو سکتی۔ تو میکس ٹائر نے بڑی عجیب و غریب بات کی، کہا کہ کانسیپٹ آف اے ٹرو گاڈ از دی ارلیسٹ کانسیپٹ۔ اس نے کہا کہ کانسیپٹ آف ٹرو گاڈ از دی ارلیسٹ کانسیپٹ، اور دوسری بات اس نے بڑی عجیب سی کہی کہ شروع میں یہ خدا کچھ بھی نہیں تھے، شروع میں ابتدائی انسان میں صرف خدا واحد کا تصور تھا، اس کے علاوہ کوئی اور تصور موجود نہیں تھا۔ آپ حیران ہوں گے، لگتا یہ ہے کہ اس نے قرآن پڑھا اور اس نے اس آیت کی تفسیر کر دی کہ شروع میں صرف ایک خدا تھا، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں تھے۔ بعد میں لوگوں نے اپنی اشتہا، اپنے خیالات، اپنے عذر تراشے اور اپنی خرابیوں کی تصدیق کے لیے دیوتاؤں کو گھر لیا۔ خادم حضرات، اس کی تصدیق اس مصنف کے علاوہ میں آپ کو کر دیتا ہوں۔ انڈیا آپ کے پاس ہے، آپ یہاں دور نہیں ہے کہ آپ اس کی تاریخ دیکھ لیں۔ ہندوستان میں جب یہ اکٹھا تھا اور پرانے زمانے سے لے کر 2 ٹرینٹیز تخلیق ہوئی، 2 تثلیث تخلیق ہوئی۔ جب ہندوستان میں آرینز داخل ہوئے تو ان کا ایک خدا تھا، خدا واحد اندرا، مگر جو ہی وہ ہندوستان میں داخل ہوئے اس کی 2 شادیاں کرا دی گئیں، اور وہ اندرا کی شادیاں متھرا اور ورونا 2 دیویوں سے کرائی گئی۔ ایک ٹرینٹی ختم ہوئی، بعد میں دوبارہ کچھ عرصہ لگا ان کو وحدانیت کو پلٹنے کو، تو بعد میں ایک خدائے برتر کی حیثیت سے برہما کا تصور ابھرا، کچھ دیر رہا اور جلد ہی اسے اس کے 2 مظاہر میں گرفتار کر دیا گیا جنہیں ہم وشنو اور شیوا کہتے ہیں۔ یہی کچھ گریک مائتھالوجی کے ساتھ ہوا۔
माउंट ओलंपस के गार्ड एक पूरी हायरार्की, जैसे सियासत में खानदानों की हायरार्की बनती है, इसी तरह एक खानदान तरतीब दिया गया कोहे ओलंपस पे। जेस उसका सरबराह था और उसमें हिफास्तस थी, सीरीज थी, हरमीज थे, बहुत सारे खुदाओं की एक हायरार्की तख्लीक कर दी गई और इसके पीछे हमें नहीं पता। मगर खातिन हज़रात मजीद जब रिसर्च हुई तो पता लगा कि ये सारे देवता एक खुदा वाहद की पैदावार थे जिसका नाम क्रोनस था। आप किसी भी माइथोलॉजी, किसी भी इल्मुल असनाम के पीछे चले जाएं तो आपको खुदा एक नजर आएगा। अल्लाह बिल्कुल सच कहते हैं, बिल्कुल सही फरमाते हैं कि शुरू में सिर्फ एक खुदा था और फिर लोगों ने अपनी जबिल्लतों के गुजर के लिए, अपनी हरकत को जस्टिफाई करने के लिए, अपने ख्यालात को जस्टिफाई करने के लिए खुदा से गुरेज करते हुए उन्होंने मुतअद्दिद देवताओं की तख्लीक की और उनकी परस्ती शुरू की। मगर खातिन व हज़रात, मजहब था क्यों? सवाल तो यह है कि मजहब था क्यों? क्या अल्लाह ने एक बस्ती इसलिए बसाई थी, इसलिए पैदा की थी कि ये लोग अपने अपने निजाम लाएं, अपने अपनी हरकत करें, अपने अपने तरीके इख्तियार करें, मुख्तलिफ कौमों में बटें, रंगों में बटें? ये सारा कुछ लिए था कि जमीन इनके सपुर्द थी। भला वो जमीन किस हैसियत की मालिक है जो बजाते खुद इतनी कमजोर है कि फिजा से आता हुआ एक पत्थर इसके तमाम वजूद को मिसमार कर सकता। फिजा से आया हुआ एक एस्टेरॉइड, साइंसी नुक्ता नजर से मैं बात कर रहा हूं, इसके पूरे वजूद को तहलील कर सकता। उस जमीन में जिसमें हम रहते हैं, हमारी जिंदगियों से बढ़कर हमारा इस्बात जो ये है कि ये जमीन इंतहाई गैर माकूल सिचुएशन में है। कोई भी बहुत बड़े जलजले चंद एक जो हैं इसको मदार से निकाल सकते हैं। किसी जगह भी बेपनाह पानी जो जमीन पे 3 हिस्से पानी मौजूद है, अगर कभी ये बिफर गया तो सारी जमीन ज़ेरे आब आ सकती है। आसमानों से गुजरता हुआ बर्फ का सैलाब 8 और 10 मील इस जमीन को अपने अंदर धसा लेता है। क्या पहले ये नहीं हुआ? यकीनन हुआ। सिर्फ इंसान की आबादियों के बाद ये कम हुआ या इस जुज़वी तौर पे हुआ। मगर इससे क्या इनकार हो सकता है कि कभी ज़मानो मकाम में ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसका हमें कुछ पता नहीं। अगर एक महदूद सुनामी आ सकता है तो एक बैनुल ज़मीनी सुनामी भी आ सकता है और उसमें किसी जिंदगी के बचने का इम्कान नहीं। क्या हमने तूफान नू को नहीं देखा कि बमुश्किल एक कश्ती के सवार उस तूफान से बच सके? सवाल यह है कि जमीन क्या हमारा इतना पुराना मसलक था कि हम इस पे आरजू बनाकर अपने बुजुर्गों की लाशें दफनाकर उन इलाकों को अपना मस्कन करार दे कि अब्दुल आबाद तक इस जमीन पे हमने रहना था? ये कहां का तस्वर हमारे जहन में पैदा हो गया? इसकी तो कोई साइंस गवाही नहीं देती, इसका तो कोई आसार ही मौजूद नहीं है। फिर आखिर मजहब किस लिए था? खातिन उस तूफान से बच सके। सवाल यह है कि जमीन क्या हमारा इतना पुराना मसलक था कि हम इस पे आरजू बनाकर अपने बुजुर्गों की लाशें दफनाकर उन इलाकों को अपना मस्कन करार दे कि अब्दुल आबाद तक इस जमीन पे हमने रहना था? ये कहां का तस्वर हमारे जहन में पैदा हो गया? इसकी तो कोई साइंस गवाही नहीं देती, इसका तो कोई आसार ही मौजूद नहीं है। फिर आखिर मजहब किस लिए था? खातिन हज़रात, इंसानी आबादियों के बाद अगर कोई खुदा को जानने की ख्वाहिश थी तो खुदा में थी। हम कहां इस काबिल थे कि हम अल्लाह की आरजू करते? हम कहां इस काबिल थे? हमारी हिम्मतें क्या थी कि हम खुदा कायनात की आरजू करते? हमने कौन सा ऐसा, क्या हमने आसमान को अपने सरों पे बुलंद नहीं देखा था? हमने देखा नहीं था कि जमाने में कोई इंसान इस बुलंद छत को नहीं छू सका?
ہم تو اس زمین میں اس کم حیثیتی کے مالک تھے کہ خدا کے تصور کے سوا اس کے قرب کی کوئی کسی قسم کی آرزو نہیں کر سکتے تھے، مگر یہ اللہ کی مہربانی تھی۔ پروردگار عالم نے چاہا تھا کہ ایک ایسی مخلوق بناؤں، ایک ایسی تخلیق کروں، ایک ایسی ہستی میں اپنے ہاتھوں سے۔ اس نے کیا کہا کہ اے شیطان، تو اس شخص کے خلاف ہے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ خاتون حضرات، ہاتھوں سے بنانے کی کوئی غرض بھی تو ہوگی، خیال تو ہوگا پروردگار عالم کہ سب کائنات پر میرا حکم ہے، جبر ہے، کون ایسا ہے جسے میں کہوں کہ میری عبادت کرو وہ انکار کر؟ دیکھا نہیں آپ نے قرآن میں کیا کہا؟ ہم تو ویسے ہی ڈرنے اور بھاگنے والے انسان تھے۔ اس نے کیا کہا؟ اے زمین و آسمان، میں نے تم میں احکامات رکھ دیے ہیں، میں نے تم میں کچھ حکم رکھ دیا، مرضی سے آؤ یا نہ آؤ، تمہیں آنا ہی پڑے گا۔ اور زمین و آسمان نے کہا اے مالک و کریم، ہماری کیا مجال ہے، ہماری کیا مجال ہے، ہم تو اپنی مرضی سے آئیں گے، ہم تشکر سے آئیں گے، ہم تو آپ کے تابعدار ہیں۔ خاتون حضرات، انسان کو اللہ نے اپنے لیے تخلیق کیا۔ میں جب بھی سوچتا ہوں تو میرے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ میں اپنا خدا تخلیق کرتا، میں رب کائنات کو تخلیق کرتا۔ اس نے ہمیں اپنے لیے تخلیق کیا۔ جب اس نے ہمیں اپنے لیے تخلیق کیا تو ابتدائی علم کی حیثیت سے وہ واقف تھا، اس کو پتا تھا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے مسائل حل کر سکے، اس قابل نہیں ہے کہ اپنا رزق تلاش کر سکے، اس قابل نہیں ہے کہ زمین پہ بسر اوقات کے طریقے مرتب کر سکے۔ تو سب سے پہلے حضور نزول انبیاء ہوا، سب سے پہلے نبی اس لیے آئے، نبی کا مطلب ہی غائب کی خبر بتانے والا۔ خاتون حضرات، جب چھوٹے چھوٹے طبقے تھے، گلیاں چھوٹی تھیں، رستے مختصر تھے، منزلیں طویل تھیں، فاصلے بہت زیادہ تھے، تو ایک ایک ملک میں 20 نبی آیا کرتے تھے۔ کیریجیبل نہیں تھی، میسج پورٹیبل نہیں تھا، آگے جا نہیں سکتا تھا، ایک ایک جگہ پر بھی 5 6 نبی ہو سکتے تھے جو میسج کو آگے کیری کرنے کے قابل نہیں تھے۔ نبی اس وقت کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے گروہ کا بھی ہو سکتا تھا، 5 آدمیوں پر بھی نبی ہو سکتا تھا، اور قیامت میں تو کچھ نبی ایسے آئیں گے جن کے ساتھ صرف ایک فالوور ہوگا۔ خاتون حضرات، اس محدودیت کی وجہ سے نبی رسول نہ بنے، ان کے پاس کتاب نہیں آئی، انہوں نے میسج دیا مگر وربل دیا، احکام بھی تو تھوڑے تھوڑے آ رہے تھے، ایک ایک کر کے آ رہا تھا۔ نزول قرآن آیت در آیت ہو رہا تھا، آدم کو 1 آیت دی جا رہی تھی، نوح کو 2 آیتیں دی جا رہی تھی، موسیٰ کو 10 کمانڈمنٹس دی جا رہی تھیں، جستا جستا نزول آیات ہو رہا تھا، مختصراً لوگ انبیاء بنائے جا رہے تھے، مگر جب شہری آبادیاں منسلک ہو گئیں، لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، میسج کی ترسیل آسان ہو گئی اور لوگ تعداد میں بڑھ گئے اور تمدن شہر شروع ہو گیا، تو پھر انبیاء کی جگہ مقتدر اولو العزم صاحب مرتبہ رسولوں کو دے گئے۔ پھر داؤد آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، مگر کہاں تک میسج جاتا؟ بلوغت فکر بھی تو مکمل ہو رہی تھی، کہاں کہ وہ 750 سی سی سے چڑھا تھا، کچھ عرصے کے بعد 850 سی سی کا برین ہوا، اور پھر ایک جھٹکا لگا اور 1700 پر چلا گیا، پھر ہوتے ہوتے اس کی بلوغت فکر نے 2000 جو ہے وہ اپنے کیوبک سینٹی میٹر تک چلا گیا۔ اگر ذہن اتنا بالغ ہو گیا تھا تو ظاہر ہے کہ میسج نے بھی مکمل ہونا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ یہ تھی کہ آپ میسج کی بھی تکمیل کر رہے تھے اور رسولوں کی بھی تکمیل کر رہے تھے۔
رسولوں میں انبیاء کا حصہ موجود تھا، مگر انبیاء میں شاید رسالت محدود تھی، وربل تھی، اور اس کو کتاب کے ذریعے آگے بیان نہیں کیا گیا۔ مگر خاتون حضرات، پھر ایک سوال، آخر یہ کیوں؟ کیا کسی مذہبی معاشرے کی تخلیق زمین کے لیے ہے؟ کیا اگر ایک کمیونسٹ معاشرہ قائم ہے، ایک ڈیموکریٹ معاشرہ قائم ہے، تو کیا اللہ کو ضد پڑی تھی کہ وہ اپنا بھی ایک مذہبی معاشرہ تخلیق کرتا؟ ایسے بالکل نہیں تھا۔ مذہبی معاشرے کی تخلیق زمین کے لیے نہیں تھی، مذہبی معاشرے کی تخلیق اس لیے تھی کہ وہ حالات اور وہ کنڈیشنز جیسے شرع کی تعریف ہے، کم سے کم وہ زیادہ راہ جو بندے کو منزل تک پہنچا دے، وہ اصول، وہ طریقے زندگی، وہ انسان کی سہولت جو اس کو کم سے کم زیادہ راہ کے ساتھ واپس اپنی منزل تک پہنچاتے۔ کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، وہ جو غم منزل تھا سینہ انسان میں، وہ جو اللہ سے جدائی تھی، وہ جو ایک احساس میں ہر وقت ایک خلش تھی کہ کبھی نہ کبھی ہم اپنے پروردگار کی صحبت ضرور حاصل کریں، ہم محبت خدا میں کہیں نہ کہیں رسائی ضرور پا جائیں۔ اس مقصد کے لیے آپ کو شرعی نظام دیا گیا تاکہ اس نظام کی حدود میں رہتے ہوئے ہمیں آسانی رہتی ہے آگے بڑھ کر خدا سے جا ملنے کی۔ اور یہی شریعت کا مقصد تھا جس کی شاید نیت طریقت میں تھی، شریعت کی نیت طریقت میں تھی۔ اور خاتون و حضرات، طریقت خیمے کا وہ ستون ہے جس پہ خیمہ بلند ہوتا ہے، اگر اس مین ستون کو نکال دو تو خیمہ دھڑام سے نیچے آن گرتا ہے۔ شاید یہی ایک مقصد تھا مذہب کا کہ نیت خدا سے ملنے کی ہو تو تمام مذہب صوفیائی بن جاتا ہے، اور اگر خدا سے ملنے کا، وصال کا، تعلق کا کوئی خیال نہ ہو تو تمام مذہب صرف ایک رستہ رہ جاتا ہے اور کارکردگی رہ جاتی ہے جس کا مقصد کوئی نہیں ہوتا۔ بدقسمتی سے ہماری دنیا میں دو بہت بڑے پہلو جو ہیں ایگزسٹ کرتے ہیں، ایک دنیا ہے جو خدا کے بغیر ہے، ایک دنیا ہے جو خدا کے ساتھ ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ جتنے بھی سوال سمیٹتے جائیں گے، جتنے بھی، آپ کی آخر میں صرف ایک سوال رہ جائے گا کہ خدا مانتے ہو کہ خدا نہیں مانتے ہو۔ میری زندگی کی ایک ایک ایکٹیویٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ میں سب سے پہلے اس مسئلے کا جواب ڈھونڈوں کہ خدا ہے کہ خدا نہیں ہے۔ اگر ہے تو میں نے اس کی ماننی ہے یا میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ خاتون حضرات، ہم لوگ جو ماننے والے ہیں وہ ایک لحاظ سے ان لوگوں سے بہت ڈفرینٹ ہے جو نہیں ماننے والے۔ میں بہت بڑا ڈفرینس آپ کی نگاہ میں ڈال رہا ہوں۔ جو خدا کو نہیں مانتا وہ قبر تک، جو خدا کو نہیں مانتا وہ قبر تک ہے، مگر جو خدا کو مانتا ہے وہ ابدالآباد تک۔ جو خدا کو نہیں مانتا اس کی زندگی 70، 80، 90 سال ہے، اور جو خدا کو مانتا ہے اس کی زندگی جو ہے بلینز اینڈ ٹریلینز ایئرز آف گیلیکسل لائف پہ منحصر ہے۔ یہ کوئی چھوٹا فرق تو نہیں ہے، یہ کوئی اتنا معمولی فرق نہیں ہے۔ میں مرنے تک زندہ ہوں ایک نقطہ نظر سے، اور میں مرنے کے بعد اصل زندگی کو پہنچتا ہوں دوسرے نقطہ نظر سے۔ یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ اس پہ غور کیے بغیر ہم زندگی گزار نہیں سکتے۔ اب آپ خود سوچئے کہ خدا کو ماننا محض میرے تصور کی تو کشش ہے۔ ان لوگوں کو بھی جو خدا کو نہیں مانتے، اگر ان کو یہ چوائس دیا جائے کہ کسی صورت میں کیا تم اپنی زندگی کے بیونڈ جانا چاہتے ہو، اور اگر یہ بھی کہا جائے کہ تمہیں عذاب مسلسل دیا جائے گا مگر 1 کروڑ کی زندگی ضرور دی جائے گی،
تو وہ عذاب مسلسل کی زندگی قبول کر لیں اپنے اس حادثہ زندگی کو اوائڈ کرنے کے لیے۔ تو خواتین حضرات، یہ بہت بڑا ڈفرنس تھا۔ ہم اگر اللہ پہ اعتبار نہ رکھیں تو ہماری زندگی بہت مختصر اور بے معنی ہے۔ مجھے بتائیے، افتخار عارف صاحب کے اشعار کی اور میرے جو کچھ سیکھے پڑے کی کیا وقت ہے؟ اگر میں آرام سے یہ سوچوں کہ میں نے قبر تک جانا ہے، افتخار صاحب نے بھی صرف قبر تک ہی جانا ہے، تو مجھے کیا غرض پڑی اگر پیچھے والوں کے لیے کلام چھوڑ کے جاؤں؟ آپ کا خیال یہ ہے وہ میری قبر پہ آ کے جب کلام پڑھیں گے یا میری تعریف کریں گے تو مجھے کوئی سرور حاصل ہوگا؟ جب خاک میں ہڈیاں تک بھی رل جائیں گی، جو ایک کانسیپٹ ہے، میٹیریل کانسیپٹ ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں وہ شہرت پسند آئے گی جو میں پیچھے چھوڑ؟ مجھے علم ہو گیا تو میں خوش ہوں گا۔ مجھے اس شہرت کا کیا فائدہ ہے جو میری زندگی کے بعد مجھے ملے؟ مجھے اس عزت کا کیا فائدہ ہے؟ کیا میں چیز کما کے دنیا سے گزروں؟ اور اگر ایک بات ذرا اور غور کر لیجئے کہ باوجود اس سارے انٹلیکچول یوفوریا کے جو ہم اپنے آپ کو تعظیم دیتے ہوئے کرتے ہیں، معزز ہوتے ہوئے کرتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ جانور بیچارہ کہتا تو ہوگا نا جو مرضی کر لے، جو مرضی انٹلیکچولیزم کر لے، آخر اس کی زندگی کا انجام تو میری طرح ہی ہے۔ اگر ایک روٹین سے ایک اینیمل لائف دیکھی جائے اور ایک بڑے ٹاپ انٹلیکچوئل کی لائف دیکھی جائے تو بات چیت کا کیا اثر پیچھے رہ جائے گا اگر قبر تک آپ نے جانا ہے؟ الٹیمیٹ تو وہی انجام ہے، کھانا پینا، ایک دو بچے پیدا کرنے کے بعد مٹی میں جا ملنا۔ It's horrible. It's simply devastating. The idea is absolutely creates a sense of anarchy in man. اتنی مجبوری کی زندگی ہے، اور اس حالت میں ہم اس خدا واحد کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ اس نے اس زندگی کی اصلیت ہم پہ واضح کر دی اور بڑی وضاحت سے بتایا کہ یہ صرف ایک وقفہ حیات ہے، مستقر و متاع الہین، چھوٹے سے وقفے کے لیے، ہلکی سی آزمائش کے لیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جب یہ چھوٹے موٹے ٹیسٹ گزار لوگے تو تم اپنے پروردگار کی رحمت کے سائے میں بے قرار زندگی کے وارث ہوگے، اور تمہاری وراثتیں شمار نہیں کی جا سکیں گی۔ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، اللہ کے پاس تمہارے پاس اتنا کچھ ہے اور اتنا ٹائم ہے اور اتنی زندگی ہے کہ کفا کا ربو کا کم یکفی کا واقفتن کف کا فہا کا کمین کان ملو کا کی، کہ ہمارے بڑے سے بڑے واعظ نے کہا تمہیں اتنی طویل زندگی ملنی ہے کہ تم ایک ایک ستارے کو سجاؤ گے، ایک ایک ستارہ جو شاید زمین سے سینکڑوں اور لاکھوں مرتبہ بڑا ہو۔ خواتین و حضرات، اتنا چھوٹا سوال نہیں ہے کہ ہم پھر مذہب کو نگلیکٹ کریں یا اسے عذر میں ڈال دیں۔ اسی لیے امام ابن سیرین نے کہا تھا کہ دیکھو مذہب بڑی سیریس بات ہے، اچھی طرح دیکھ لیا کرو کہ لیتے کہاں سے ہو۔ حضرت حضرات، ایک تھوڑی سی افسوس کی بات یہ ہے کہ چلے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 6 ارب لوگوں میں صرف 1 ارب کے قریب مسلمان ہیں، تھوڑے زیادہ کم و بیش ہوں گے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ 1 ارب مسلمانوں میں اتنے سارے طبقات شامل ہیں کہ ان کو مسلمان کہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان میں سیکولر بھی ہیں، ان میں کچھ دہریے مسلمان بھی ہیں۔ hardly it is not believable. It's not believable کہ ہم میں سے کتنے نیچرلی اللہ کو مانتے ہیں اور کتنے اس عقیدے پہ، ایک سمپل سے عقیدے پہ یقین رکھتے ہیں۔ اس موقع پر میں ایک حدیث ضرور آپ سے کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے اور میرے اصحاب کا ہے سب سے بہتر، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد میرے اصحاب کا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم،
میرے اصحاب کا زمانہ ہے۔ حیرانی کی بات ہے کہ حضور نے فرمایا اس کے بعد شاید یہ معاشرہ کوئی گواہی کے قابل نہیں رہے گا، ایمانداری نہیں رہے گی، کوئی یقین نہیں رہے گا۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ What is the basic problem with the religion? What happened to religion? پولیٹیکلی تو ہم جانتے ہیں، حضرت حسن کے بعد خلافت ختم ہوئی اور ملوکیت شروع ہو گئی، مگر ملوکیت کوئی ذہنی زندگی تو نہیں ہوتی، آرڈرز کی چینج ضرور ہوتی ہے، مگر آپ خود غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تابعین کے بعد مذہب کی وہ صورت نہیں رہتی۔ تابعین کے بعد لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ گواہی دے سکیں، وہ ایمانداری سے رہ سکیں، اور ان پہ ایسے غلبے ہیں کہ جیسے پہلے موجود نہیں تھے۔ اب دیکھیے ہوا کیا ہے کہ صرف تھوڑے سے عرصے کے بعد اعتزال کی موومنٹ شروع ہو گئی۔ اعتزال کی موومنٹ کیوں شروع ہوئی؟ حضرت آج ایک بہت بڑا نقطہ آپ کو بتانے چلا ہوں۔ پہلی کتابوں کے بارے میں اللہ یہ کہتا ہے، دو اعتراض کرتا ہے، دو ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، کہ جانتے بوجھتے ہوئے تم نے کتابوں میں تحریف کر دی۔ اب یہ لفظ میرے نہیں رہے، یہ جملے میرے نہیں رہے، میں ان کی تائید نہیں کرتا۔ اب یہ تورات وہ نہیں ہے جو میں نے نازل فرمائی تھی، اب یہ انجیل بھی وہ نہیں ہے جو میں نے نازل فرمائی تھی۔ تم نے جان بوجھ کر ان کے لفظ بدل دیے، حتتن کی بجائے ہنتتن کر دیا، تم نے مطالب اپنے اخذ کر لی۔ پھر ایک اور الزام لگایا، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تم نے میری ان آیات کو بیچا اپنے اغراض و مقاصد کے لیے۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی فلسطینیوں کو بڑے بول کے کہا کہ تم کیسے خبیث لوگ ہو کہ ہاتھی نکال دیتے ہو اور مچھر چھاننا شروع کر دیتے ہو۔ تمہارا یہ حال تھا کہ اپنے مقاصد کی خاطر تم نے چھوٹی چھوٹی آیات کی تحریف کی، ان کو اپنے حکمرانوں کی خوشنودی کے لیے بیچا۔ مگر خواتین و حضرات، قرآن میں یہ ممکن نہیں ہو سکا، قرآن میں یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ قرآن کے الفاظ کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے لی۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھا آپ نے کتنا فرق پڑ گیا کہ اب پہلی کتابوں کی طرح قرآن کی تحریف نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ نے بڑی سختی سے کہا کہ اس کی حفاظت تمہارے ذمہ نہیں، میں نے تمہارے ذمہ کتابوں کی حفاظت ڈالی تھی، پھر جو تم نے ان کا حاصل کیا وہ میری کتابیں نہیں رہیں، مگر اس کتاب کی فائنلٹی کی شہادت میں خود ہوں، اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت میرے ذمہ ہے، تمہارے ذمہ نہیں۔ الحمدللہ۔ اور ومن اصدق، کون اللہ سے سچا ہے کہ آج تک یہ وہی لفظ ہے، وہی فکرہ ہے، وہی زیر ہے، وہی زبر ہے جو اللہ کے رسول سے شروع ہوا۔ اللہ نے واقعتاً ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب کی مکمل حفاظت کی۔ خاتون حضرات، تو پھر المیہ کیا ہوا؟ کتاب تو محفوظ ہو گئی، مگر جہاں پہلی کتابوں میں لفظاً تحریف ہوئی تھی، قرآن میں معنوی تعریف شروع ہو گئی، مطالب میں تعریف شروع ہو گئی، اغراض و مقاصد میں تعریف شروع ہو گئی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ سب سے پہلی تعریف اور آخری تعریف ایک ہی طرح کی ہے۔ اعتزال کی تعریف اور دور حاضر میں وہ پرویزیت ہو یا وہ غامدیت ہو یا وہ ذاکریت ہو، ایک ہی طرح کی تعریف ہو رہی ہے۔ خاتون حضرات ذرا غور کیجئے کہ شاید قرآن لوکل ہو، شاید اس کی ضرورت آفاقی نہ ہو،
شاید جو اس وقت آیت اتری ہے اس میں زیر زبر کا فرق ہو، شاید قرات کے ڈفرنس سے اس آیت کا کچھ اور مطلب نکلتا ہو. یہ تمام تر تعریفات جو ہیں یہ مانوی. پیپل ٹرائیڈ دیئر بیسٹ ٹو پروو دیٹ دیر از سم ڈفرنس ان دی آیا قرآن. حتیٰ کہ جناب علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں بھی لوگ ان کے پاس گئے اور کہا یا علی سنا ہے کہ کچھ قرآن زائد ہے آپ کے پاس اور کچھ خصوصی آپ پر اللہ نے رحمت کیا اور کوئی قرآن. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم ایک ایک لفظ ایک ایک نقطہ ایک ایک زیر ایک ایک زبر وہی ہے جو تم پڑھتے ہو. ہاں مگر یہ ہے کہ ہمیں فہم قرآن زیادہ ملا ہے. ہاں یہ ہے کہ ہمیں فہم قرآن زیادہ ملا ہے. خاتون حضرات یہ فتنہ اتنا بڑا ہو گیا کہ بادشاہوں نے سرپرستی کی. دیکھیے معاملہ کیا ہوا کہ اعتزال تحریف قرآن نہیں کر سکی، معتزلہ کی موومنٹ تحریف نہیں کر سکی، مگر معتزلہ نے کہا کہ یہ کلام رسول ہے، خیال خدا ہے. معتزلہ کا پہلا عنصر یہ تھا، یہ سب سے بڑی ڈرفٹ تھی جو عالم اسلام میں آئی، جس میں انہوں نے یہ کہنا چاہا کہ قرآن خدا کا کلام نہیں خیال ہے اور زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. خاتون حضرات اگر میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ بات مان لیں تو پورے کا پورا اسلام جو ہے نیست و نابود ہو جاتا. اگر میں ایک لمحے کے لیے بھی قرآن کو کلام رسول مانوں تو پورے کا پورا اسلام نیست و نابود ہو جاتا. اگر میں قرآن کو خدا کا کلام نہ مانوں، مگر یہ ہوا کیوں؟ عرب سادہ دل تھا، جتنا بھی تھا اس کے انٹرسٹ ہی اور تھا. وہ سینسوس تھا، سینشول تھا، حصی قسم کی قوم تھی، سونگنے والی قوم تھی، کھانے والی قوم تھی، پینے والی قوم تھی. عرب انٹلیکچوئلز نہیں تھے، وہ تو شاعر تھے، ان کی اپنی ہمت تھی، قبائل کے قصیدے گاتے تھے، افراد کی تعریف اور حجب کرتے تھے. ان کو بڑے تصورات سے بڑا کم واسطہ پڑا تھا، مگر آنے والے خیال بڑے ڈفرینٹ تھے. فلاسفہ یونان ارسطو، سقراط، افلاطون، مصر کا پلاٹائنس، یہ بڑے گہرے لوگ تھے، بڑے زبردست عقلیت کے ماہرین تھے. آج بھی مشکل سے کسی نے سقراط سے آگے کی سوچ سوچی ہے، آج بھی بڑی مشکل سے. آج ہمارے دور میں بھی جب کوئی فلاسفہ یونان کے پیٹرن سے گزرتا ہے تو اتنی اٹریکٹیو فلسفی ہے، اتنی مضبوط اور پر اثر فلسفیز ہیں ان لوگوں کی کہ کوئی شخص بھی مبہوت ہوئے بغیر ان اذہان کی تعریف کیے بغیر نہیں گزر سکتا. مگر خاتون حضرات فرق صرف اتنا ہے کہ تمام فلسفہ یونان اپنے معاملات حل نہیں کر سکا. بحثیں بڑی شاندار کی معاملات پر، الہیات پر، معاشرت پر، معیشت پر، بلکہ جاتے جاتے ایتھینینز کو ڈیموکریٹک لیسنز بھی دے گئے. بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام کی وجہ سے تو آج بھی ہم مسلمان ہیں، ایتھینینز کی وجہ سے یونان 40 برس بھی نہیں چلا. یہ فرق رہا کہ ان کے تمام فلسفہ خیال نے، ان کی تمام دلائل و براہین جو تھے، دلائل و براہین، ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ زمانہ آگے چلا سکتے. ان کے مفروضے اتنے پاورفل نہیں تھے کہ اس کی بنیاد پہ کسی بڑی قوم کی مورالٹی کو ترتیب دیا جا سکتا، اور قوانین سبات اقوام میں ان کا کوئی دخل نہیں تھا. خاتون حضرات مگر بہرحال ایک سادہ سی کم لٹریٹ قوم کے لیے وہ اتنا خوفناک اثر چھوڑ گئے کہ ان کو ایک دم ان کی کہی باتوں سے لوگ مغلوب ہو کر قرآن کے دفاع کی بجائے قرآن سے ان کے خیالات کا اثبات ڈھونڈنے شروع ہو گئے. یہ تعویل کی وہ قسم تھی جس سے مذہب مطلقاً اپنے جواز سے نکلنا شروع ہو گئے. کچھ لوگوں نے مدافعت کی، کوئی شک نہیں، کچھ لوگ بڑے لڑے،
ان میں احمد بن حنبل بھی تھے، ان میں سادات کرام بھی تھے. ان لوگوں نے جد و جہد کی، اپنی جانیں تک نظر کرنے پہ اتر آئے، مگر بدقسمتی سے کوئی اتنی پاورفل دلیل لے کے وہ نہیں آئے تھے. وہ صرف اپنے ایمان کی ثابت قدمی کی وجہ سے انہوں نے وہ زوال روک تو لیا، انہوں نے خلق قرآن کے مسئلے کو کام تو کر لیا، مگر وہ مسئلہ جو ہے لوگوں کے ذہن سے نہیں نکلا. لیٹر آن ان دی پروگرس آف اسلام وی ویزیبلی سی کہ بہت سارا فرق جو ہے زمانے کو ان کی اپروچ سے پڑ گیا. ابھی میں کچھ بڑے علماء کی جب ڈسکشن ہم شروع کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ تو ہمارے بڑے بڑے لوگ تھے، پھر یہ بھی کیا اس ڈرفٹ کا شکار ہو گئے؟ یقیناً اس ڈرفٹ کا شکار ہو گئے. یقیناً انہوں نے قرآن کی بجائے فلسفیاتی نقطہ نظر سے اپنے زمین و آسمان کو دیکھنا شروع کر دیا. یہاں تک بحث ہوئی، یہاں تک کہ خدا جب تھا تو کائنات ازلی تھی، خدا مینج کر رہا تھا کائنات کو. خدا مالک نہیں تھا، وارث نہیں تھا، خدا نے بنائی نہیں کائنات، بلکہ خدا مینج کر رہا تھا کائنات کو. کائنات ازلی تھی اور خدا کہیں آس پاس تھا، پھر اس نے اس پوری کائنات کو مینج کر کے زمین میں they would give the credit to God for managing the universe but not creating the universe. اور یہ مسئلہ ان کے ذہنوں میں چلتا چلا آیا، مگر اگر آپ اس کی نوعیت قرآن کے ساتھ رکھ کے دیکھیں تو بڑے افسوس سے کہنا پڑ کہ بہت بڑی چینج تھی. قرآن کی اپروچ سے بالکل جدا گانا ایک نئی ڈگر پہ پورے کا پورا اسلام چل رہا تھا، اور ایک دن نہیں صدیوں ایسے چلا. اور تمام مفکرین جو بیچ میں آئے، جن کو ہم بغیر سوچے سمجھے بہت بڑے مفکرین مانتے ہیں، بدقسمتی سے ان کے عقائد اگر ڈیٹیل میں پڑھے جائیں تو وہ خدا سے بہت دور تھے. چاہے ان میں کوئی جلال الدین رومی ہو، چاہے ان میں ابن سینا ہو، چاہے ابن رشد ہو. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری متاع اسلام سمجھے جاتے ہیں، مگر اگر آپ ان لوگوں کے عقیدے کو اسلام سمجھو گے تو میرا خیال ہے قیامت تک مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ حیرانی کی بات. خادم حضرات، اگین آئی وڈ سے کہ مذہب کا ایک مقصد مسلسل رہا کہ کسی بھی سوسائٹی میں کوئی نہ کوئی، انبیاء اگر نہ بھی ہو تو کسی نہ کسی سوسائٹی میں کوئی نہ کوئی فرد تو کمیونین حاصل کر لے. اللہ کے کا مقصد پوری کی پوری قوموں کو خدا کا بندہ بنانا تھا، پوری کی پوری قوموں کو ولایت دینا تھا. اللہ کے نزدیک کوئی غیر ولی ہے ہی کوئی نہیں. سچ پوچھو تو اللہ کے نزدیک زمین پہ صرف دو گروہ ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کہ زمین پہ صرف دو ولی ہیں. اللہ کے ولی ہیں جو اندھیروں سے نور کو آ رہے ہیں، اور شیطان کے ولی ہیں جو نور سے اندھیروں کو جا رہے ہیں. خادمزاد، سوال تو پیدا ہوگا کہ کیا پہلے شیطان کے ولی نور میں ہوتے ہیں پھر اندھیروں میں جاتے ہیں، اور کیا اللہ کے ولی پہلے اندھیروں میں ہوتے ہیں پھر نور میں جاتے ہیں؟ تو آیات بڑی وضاحت سے یہ بات، مقصد پوری کی پوری قوموں کو خدا کا بندہ بنانا تھا، پوری کی پوری قوموں کو ولایت دینا تھا. اللہ کے نزدیک کوئی غیر ولی ہے ہی کوئی نہیں. سچ پوچھو تو اللہ کے نزدیک زمین پہ صرف دو گروہ ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کہ زمین پہ صرف دو ولی ہیں. اللہ کے ولی ہیں جو اندھیروں سے نور کو آ رہے ہیں، اور شیطان کے ولی ہیں جو نور سے اندھیروں کو جا رہے ہیں. خادمزاد، سوال تو پیدا ہوگا کہ کیا پہلے شیطان کے ولی نور میں ہوتے ہیں پھر اندھیروں میں جاتے ہیں، اور کیا اللہ کے ولی پہلے اندھیروں میں ہوتے ہیں پھر نور میں جاتے ہیں؟
تو آیات بڑی وضاحت سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ ایک ایکوی بیلنس ہوتا ہے، ایک ایکوی بیلنس ہوتا ہے جس پہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پھر اگر کوئی فسق و فجور سے تقوی اختیار کرنا شروع کر دے تو وہ مسلم ہے، مومن ہے. اور اگر کوئی تقوی کو فسق و فجور کا ماتحت کرنا شروع کر دے تو وہ اولیاء طاغوت میں چلا جاتا ہے. اور ایک ایکوی بیلنس سٹیٹ سے ایمان کی موومنٹ شروع ہوتی ہے. ان میں رد و بدل بھی ہوتا ہے. کسی وقت کوئی مومن بڑی جلدی سے فسق و فجور کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی کوئی فاسق اچانک اللہ کا ولی بن جاتا ہے، جیسے حضرت فضیل بن عیاض، جیسے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ لوگ تھے جو اچانک اپنی زندگی میں ایک ریویژن آف ڈیسیشن کی وجہ سے یکدم اپنا رخ موڑ گئے اور اللہ کے بہترین لوگوں میں شریک ہوئے. خادم حضرات، اب قرآن کے ساتھ ایک اور ٹریجڈی بھی ہوئی. وہ ٹریجڈی یہ تھی کہ کچھ لوگوں کا چونکہ علم مختصر تھا، آئی کیو لو تھا، جو آج کل ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ پھرتے ہیں اور ان کو دعویٰ خلافت قرآن حاصل ہے، مگر ان کی آئی کیوز اتنے لو ہیں کہ وہ اتنے ریجڈ ہو جاتے ہیں کہ توفیق ہی نہیں دیتے اگلے بندے کو اختلاف کے. اختلاف ضروری نہیں کہ اختلاف کے لیے ہو، کبھی کبھی اختلاف مزید فہم کی درخواست ہوتا ہے. کبھی کبھی جب لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یا آپ سے بحث کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ کی تردید کر رہے ہوں یا آپ سے لڑ رہے ہوں، بلکہ وہ بڑی سمپلی کہتے ہیں کہ I have not been able to understand, I'm confused, I still want more explanations. تو کبھی کبھی لوگ مزید علم کے لیے آپ سے درخواست کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ علم کا اصول ہے کہ وہ استفسار سے آگے بڑھتا ہے، سوال سے آگے بڑھتا ہے، آگہی پاتا ہے. مگر ہمارے ہاں جو دو طبقے ہوئے ان میں درمیانہ طبقہ بڑی مشکل سے نظر آتا ہے. ایک طبقے نے قرآن کو اپنی فکر کے مطابق محدود کرنا شروع کر دیا اور ایک طبقے نے قرآن کی وضاحت ان اصولوں سے شروع کر دی جو ان کو بھی پوری طرح علم نہیں تھا. ایک ترجمہ کنفیوزنگ تھا اور ایک ریجڈ تھا. ایک فلسفہ قرآن لا طائل تھا اور طبقاتی تھا، اور دوسرا فلسفہ قرآن اتنا تنگ تھا کہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہو گیا جس میں اللہ کہتا ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، کہ اے سردار میں نے قرآن کو مشقت کے لیے نہیں اتارا. اٹس اے ریلیکسنگ بک. یہ تو مینول ہے، زندگی کی مینول ہے، ملک کی مینول ہے، کائنات کا مینول ہے. یہ تو آسانی کے لیے ہے. جب قانون نہیں آئے گا تو آپ نیچرلی آپ اس طریقے کار کو سمجھ نہیں پاؤ گے اور فریجیڈیٹی کا شکار ہو جاؤ گے، فرکشن کا شکار ہو جاؤ گے. آپ کی زندگی معمول سے غیر معمولی حیثیت کو چلی جائے گی اور اعتدال ختم ہو جائے گی. اور ان دوسرے لوگوں نے قرآن کو بحیثیت کتاب ضرور تسلیم کیا مگر اس کو وائبل ٹروتھ سمجھا، الٹیمیٹ ٹروتھ نہیں سمجھا. وہ یہ اپنے تنتنائے خیال میں، اپنے جیسے نارسسزم میں، خود پسندی فلسفہ میں یہ کہنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. جیسے اگر میں کسی ان پڑھ کا فیض فرض کرو میرے فیض کے ساتھ مل جائے تو میں اس سے اس لیے انکار کر دوں کہ میں تو نہیں ان پڑھ کی بات اس کے ساتھ نہیں میں چل سکتا. یعنی یہ لوگ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک اعلیٰ ترین انٹلیکچوئل کا اور کامن آدمی کا فیتھ ایک ہو سکتا ہے، انداز فکر ایک ہو سکتا ہے، مگر بعض لوگ صرف اس غرور سے کہ ہم زیادہ ذہین اور عالم ہیں وہ کسی غریب کے فیتھ کی تردید اس لیے کر دیتے ہیں کہ بھلا اس کو کیا پتا، اور جان بوجھ کر کر دیتے ہیں. یہ تنافر جو ہے طبقاتی تنافر ہے، ذہنی تنافر ہے، ہمیں ایسی انا دیتا ہے کہ ہم اصلی معانی کو بھی تحریف میں بدل دیتے ہیں. خواجین حضرات، اقبال نے آپ کو پتا ہے نا، تھوڑا بہت اس کو پتا تھا مگر بدقسمتی کبھی کبھی خود بھی اس میں شامل ہو جاتا تھا کہ کبھی کہا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. مختصراً اس نے
وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا. ڈاکٹر کیرن آرمسٹرانگ نے بہت کچھ مطالعہ کرنے کے بعد کہا کہ لیٹر آفٹر 100 years اسلام ڈزنٹ سیم ٹو بی دی سیم. کچھ فرق پڑ گیا اس میں کوئی اختلاف پڑ گیا. ایسے لگتا ہے یہ وہ اسلام نہیں ہے جو پہلے دیکھا گیا تھا. اب اسلام میں کیا ہے؟ ادبیت بڑی ہے، اسکالرز بڑے ہیں، بڑے بڑے اچھے فلسفی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں دانشوران اسلام. بھائی وہ دانشور اسلام ہو سکتا ہے جو اسلام کا ہی بڑا غرق کر دے؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کتنا بھی بڑا نام ہو اور ہمیں یہ پتا ہو کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اللہ نے ایک بندہ تخلیق کیا معتزلہ کے بعد، مرجیہ کے بعد، اور انہی میں سے تھا یہ ابو الحسن الاشعری تھے. ابو الحسن الاشعری معتزلہ کا شاگرد تھا، جبائی کا شاگرد، ابن باجہ کا. اس نے کہا جبائی کو کہ اگر ایک مسئلہ پیش ہو کہ ایک مرد، ایک بوڑھا، ایک بچہ مر جائیں تو وہ بتاؤ کہاں کہاں جائیں گے. اور اس نے کہا دیکھو یہ بوڑھا جنت میں جائے گا، جوان دوزخ میں جائے گا، بچہ اعراف میں جائے گا. تو اس نے کہا کیوں؟ وضاحت کرو استاد، یہ کیسے ہے؟ تو اس نے کہا بوڑھا تو مرا ہی کفر پہ، اس لیے وہ تو جہنم میں جائے گا. اور جوان جو ہے اس کا اللہ کو پتا تھا. اس کی موت اس لیے آئی کہ اللہ نے کہا اگر یہ جیتا رہے تو ایسے ناقص کام کرے گا کہ یہ جہنم میں جائے گا، اس لیے اس کو پہلے سے اٹھا لیا اور اس پہ مہربانی کی. تو ابو الحسن نے کہا بچے کا کیا قصور ہے، وہ اعراف پہ کیوں جائے گا؟ کہ کل کو بچہ اگر اللہ کو یہ کہے کہ اللہ اگر تو مجھے موقع دیتا، تھوڑی سی مجھے مدد دے دیتا تو میں بھی اچھے کام کرتا اور جنت میں، مجھے اعراف میں کیوں تو نے پھینک دیا؟ یہ اس وقت وہ شگافیاں ہو رہی تھی. حالانکہ اگر معتزلہ مسلمان ہوتے، اگر اس وقت کے عالم واقعی عالم مسلمان عالم ہوتے تو وہ حدیث رسول کوٹ کر کے بڑی ایزیلی چلا جاتا کہ جو مسلمان کا بچہ مرتا ہے بلوغت سے پہلے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، بلکہ وہاں جا کر اپنے ماں باپ کا منتظر رہتا ہے، اور جب وہ جنت میں پہنچتے ہیں تو ان کا استقبال کرتا ہے. مگر انہوں نے خدا و رسول سے انحراف کرتے ہوئے اپنی فلسفیاتی توجیحات سے مذہب کو مزین کرنا شروع کر دیا. یہ اتنی بڑی تعریف تھی کہ صدیوں اسلام میں جاری ہے. اسلام زوال پذیر ہونا شروع ہو گیا. اندلسیہ میں، مصر میں، فاطمیہ حکومت تک یہ زوال پذیری جاری رہے. حضرت حضرات، اس میں نئے نئے گروپس پیدا ہوتے، اتنے زیادہ گروپ پیدا ہوتے رہے کہ ہر نیا گروپ جو ہے وہ قرآن ہی کی تعویل دے رہا تھا، قرآن ہی سے مقاصد پورے کر رہا تھا، لفظ نہیں چینج کر رہا تھا، مطالب کو چینج کر رہا تھا. اس عرصے میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے گروہوں کی بھرمار ہے، جن میں سے کوئی بھی ایسا کروکڈ فطرت کا استاد جو ہے وہ اپنے مقصد کے لیے، ان میں خوارج بھی شامل ہیں، ان میں سنی بھی شامل ہیں، بے شمار ان کے گروہ شیعہ بھی شامل ہیں، اور لیٹر آن آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے مزید گروہ جو ہیں پیدا ہونے شروع ہو گئے، اور ان میں کرامتہ، باطنیہ اور ملاحدہ بھی ہیں، ان میں اسماعیلیہ بھی ہیں، ان میں بحیرہ بھی ہیں، ان میں ویلمیہ بھی ہیں. یعنی اب جتنے گروہ دیکھیں گے ایسے لگا کہ انہوں نے قرآن کو بالکل سمپلسٹی سے نکال کر ہر آیت کو ہر بندہ اپنے مطالب کے لیے استعمال کرا. سوال وہی رہ گیا کہ اگر ان کے مطالب صحیح ہوتے تو وہ جو بیسک پرپز ہے ریلیجن کا، جو جس پہ سب سے زیادہ اعتماد کیا جا سکتا ہے نتیجے کے لیے، کیا ان میں کتنے لوگ ہیں خدا کی شناسائی کا شرف پائے؟ ان میں کتنے لوگ ہیں جو الٹیمیٹ مذہب کی غرض و غایت کو پا سکے؟ مذہب کے نتائج کس نے حاصل کیے؟ اس کا انجام کس نے حاصل کیا؟ کیا ان گروہین میں کوئی ایسے اللہ کے دوست اور ولی گزرے؟ اگر گزرتے تو معاشرہ ضرور اصلاح پا جاتا. ایسے نہیں ہوا. کسی اسکول سے
کسی ایسے بندے کا سراغ نہیں ملتا. یا میں تصوف کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا, ان میں چند انڈیویجولز مذہب کی اصلی غرض و غایت پہ قائم رہے اور الٹیمیٹلی انہوں نے خلائق کو اپنی تحقیق و جستجو کے بعد خدا کی محبت اور انس کے اسباق دیے. یہ وہ ڈیفرنٹ لوگ تھے, ان کی لائن آف تھاٹ سنگولر تھی, یہ کمیونٹی بیسس نہیں تھی, یہ گروپ وائز نہیں تھے, یہ لون رینجرز تھے اس کائنات کے جنہوں نے انڈیویجول سطح پر خدا کی تلاش کی. حضرت حضرات, بہت بڑی مسلمان سلطنت کے زوال شروع ہو چکے تھے. مغرب اس وقت نیا عقل کو آیا تھا. مسلمان تو آ چکے تھے, مغرب نیا ڈارک ایجز سے, رینیسانس نے, ریفارمیشن نے, مگر ان کا مذہب ان کی انکوائری سے لڑنے کے قابل نہیں تھا. بڑی جلدی انہوں نے مذہب سے نجات پا لی. انہوں نے اپنی انہیبیشن سے جو مذہب کے بارے میں تھی بڑی جلدی نجات پا لی. وہ فوراً ہولی آکس, بریڈ لاؤ اور لانگ لائن, فرانسس بیکن وغیرہ, یہ بڑی جلدی سے پلٹے, مذہب کو خیر بات کہتے ہوئے یہ سیکولرسٹ اور ڈیموکریٹ ہو گئے. انہوں نے ویسے ہی مذہب کا اچھا یار ماننا ہے تو مانو, حجرے میں جانا ہے تو جاؤ. سوسائٹی میں کسی مذہب کو مداخلت انہوں نے برداشت نہ کی, بیکاز دے نیو ویری مچ کہ وہ رومن کیتھولک یا پروٹسٹنٹ انکوائریز ہوں یا کیلوینسٹ ہوں یا کسی بھی قسم کے نیسٹورین کرسچنز ہوں, ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ اٹ از ناٹ ورکیبل ان دا سوسائٹی. وہ اپنے مذہب سے اس درجہ بیزار ہوئے کہ ٹوٹل ایکویٹل شو کر دیا, اور خاتون حضرات اس انہیبیشن کو توڑ دیا خوف اور وحشت کی. وہ اپنے مذہب کے خوف و وحشت کے آسپیکٹ سے آزاد ہوئے. اینڈ فائنلی آئی وڈ بی ایبل ٹو سم اپ this whole attitude of the Christians کہ وہ ہم سے اس لیے بہتر ہو گئے کہ نفع کے تصور نے مسلمان کو قرآن سے دور کر دیا اور ڈینائل نے مغرب کو مضبوط کر دیا. غور کیجئے گا جو میں بات کر کہ ہمارے ذہنی نفاق نے ہمیں قرآن سے, اللہ سے دور کر دیا, مگر ایک بلیٹنٹ ننگے کوڑے انکار نے مغرب کو واش کر دیا. ان کے سر سے وہ بوجھ اٹھا لیا جو ہم آج تک اٹھائے پھرتے ہیں بغیر کمٹمنٹ کے. ہم نے اپنی تعلیمات کو چھوڑ کر بیچ میں جو یہ فرضی مداخلتیں جمع کی, اس کی وجہ سے ہماری تعلیمات دین میں بڑا گہرا نفاق پیدا ہو گیا, گروہی ذاتی نفاق, اور ہم مذہب سے دور ہو گئے. تو ہمارے نفاق تصور نے مسلمان کو قرآن سے دور کر دیا اور ڈینائل نے مغرب کو مضبوط کر دیا. اور اصولی بات یہ ہے خواتین و حضرات کہ ڈینائل نفاق پہ بھاری ہے. انکار, سادہ سا کسی چیز کا انکار اعتبار کی منافقت پہ بھاری ہوتا ہے, اور اس وجہ سے آپ ان کا حال بھی دیکھ رہے, ہمارا حال بھی دیکھ رہے. ہم ان کو الزام نہیں دے سکتے. ہمارے تصور دین میں نفاق تھا, پرپس رہا کوئی نہیں, گروہی انتشار پیدا ہو گیا, کلاسیفائیڈ ہو گئے, اور ہمیں واضح طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی بڑے گہرے ذہنی منافقت کا شکار ہو گئے. یورپ آزاد ہو گیا, ڈینائی کر گیا مذہب کو, چھوڑ دیا, ترک کیا. جاؤ ایک ڈیکوریشن کی طرح مذہب کو سنبھال کے کارنرز پہ رکھ دو. دل ہو تو کسی گریشن ارن کی طرح, کسی ریلک کی طرح جا کے کپڑا چوم لینا, کسی دیوار پہ بوسہ دے لینا. اس کے علاوہ انہوں نے اس مذہب کو کوئی حیثیت نہیں دی, چونکہ ان کا ڈینائل کھرا تھا, ان کا انکار کھرا تھا, اس میں منافقت نہیں تھی. وہ ہم پہ بھاری ہو گئے کیونکہ ہمارے اقرار میں منافقت تھی. خاتون حضرات, پلٹے بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمان تھوڑے سے. ایک بڑے مزے کی آپ کو بات بتاؤں. اب میں آپ کو میڈیول ایجز کو لا رہا ہوں, میڈیول ایجز کو. مسلمان گرا پڑا, قومیں آئیں, ان کو دباتے رہیں, کچھ شکستیں ہوئیں, بڑی بڑی سلطنتیں مسلمانوں کے رکی, مگر 3 ریوائیول ہوئے.
3 ریوائول ہوئے. خاتون اللہ حیرانی کی بات ہے کہ یہ تینوں ریوائول کیوں ہو گئے؟ آخر اتنی گئی گزری حالت میں یہ ریوائول ہی کیوں ہے؟ بڑی عجیب سی بات ہے کہ سب سے پہلا ریوائول سلجوق کی صورت میں آیا. سلجوکیوں کی صورت میں ارطغرل کے بیٹوں نے اسلام کو سہارا دیا، ملک شاہ نے سہارا دیا، سلطان الپ ارسلان نے دیا، سلطان سنجر نے دیا. کیوں ہوا ایسے؟ وجہ یہ تھے کہ یہ زیادہ بڑے تھنکر نہیں تھے، یہ صرف بیسک ویلیوز تک رہ گئے، جہاد تک رہ گئے، زکوٰۃ تک رہ گئے، صدقات تک رہ گئے. انہوں نے فورسیبلی بند کرا دیا کہ یہ فلسفیانہ موشگافیاں، یہ علماء کی خرافات، اس کو بند کرو اور ایک اسٹریٹ اسلام پہ چاہ. ہم یہ متشدد نہیں تھے، آرٹس پلتے رہے، کھلتی رہے قومپلیں، انسانی ہنر آگے بڑھتے رہے، مگر یہ جو دینی اپروچز تھیں جنہوں نے بادشاہوں پہ قبضہ کر کے اسلام کی بنیاد اکھاڑ دی، یہ ختم ہو گئی. یہ ان کے اخلاص میں مذہب اور ان کے اس پریکٹیکل ایٹیچیوڈ نے مذہب کو 200 برس کے لیے پھر غالب کر دیا. اور خاتون حضرات جب سلجوکیہ گئے، اب پھر عالم اسلام اسی حال میں تھا. کوئی انٹلیکچوئل موومنٹ نہیں تھی، کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی. پھر ایک نیا خاندان پیدا ہو گیا، ایوبیہ خاندان پیدا ہو گیا، زنگی خاندان پیدا ہو گیا. اتابک زنگی کے ایک سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی نے، جس کے بارے میں مورخ متفق علیہ ہیں کہ یہ بادشاہ بھی تھا اور اللہ کا ولی بھی تھا. اور خاتون حضرات پھر ایک وقت تھا، پھر مسلمانوں کو وہی عالم ہو گئے، پھر وہی گرنے پڑنے لگے. سلطان قاؤن کے بعد پھر وہی زوال شروع ہو گیا. زوال اس وقت زوال کیوں شروع ہو جاتا تھا؟ بیسیکلی کہ ریلیجس کمٹمنٹ کوئی نہیں تھی. وہ جو ٹاپ رینکنگ کمٹمنٹ تھی وہ نہیں تھی. ہاں چند لوگ آ جاتے تھے جو انڈیویجول حیثیت میں اتنے مخلص تھے کہ وہ پوری کی پوری مملکت اسلامیہ کو دوبارہ پیچھے لے جاتے. پھر بہت بڑا زوال آیا، اندلسیہ میں حکومت مسلمان ختم ہو گئی. لگتا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے میں یہ سینٹرل امپائر بھی جو ہے، بغداد بھی تباہ ہوا اور قاہرہ بھی گیا اور لگتا تھا کہ مسلمان ختم ہو گئے. مگر ایسے ہی دور میں حجت الاسلام محمد بن احمد الغزالی کا ظہور ہوا اور دوبارہ اس نے اسلام کو ابو الحسن عشری کی طرح واپس لانے کی کوشش کی اور اس کے 2 شاگرد ہوئے. اور ان شاگردوں میں الجیریا مراکش یعنی اہل مغرب کی ایک نئی تازہ حکومت قائم ہوئی جسے ہم المرابطین کی حکومت کہتے ہیں اور جس کا سب سے مشہور حکمران یوسف بن تاشفین تھا. ایک اچھے نیچرل مسلمان کے پیدا ہونے سے اسپین پہ 200 سال مسلمانوں کی حکومت بڑھ گئی. 200 برس اسپین میں اور مسلمان قائم رہ گئے. جب یوسف بن تاشفین کو زوال ہوا تو دوبارہ ایک سادہ سا صحرائی مسلمان اٹھا اور المواحدین کی شکل میں الیعقوب المومن نے 200 سال اسلامی فتوحات کے اور بڑھا دیے. خاتون حضرات اس عرصے میں مسلمان کیا کر رہے تھے یہ میں ضرور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابو الحسن اشارہ کے استادوں کے بعد 2 موومنٹس ایسی اٹھی جنہوں نے کوشش کی کہ مسلم تصور کو اور اس خالصیت کو واپس لایا جائے. ان میں ایک ابو جعفر احمد بن محمد ابن سلامہ جو طحاویہ کے امام تھے اور ایک ابو منصور محمد بن محمد ابن محمود الماتریدی. یہ 2 ایسی کوششیں تھیں جس میں کوشش کی گئی کہ نیچرل اسلام کو دوبارہ واپس لایا جائے، مگر اتنی طاقت ان میں نہ ہوئی کہ پورے کا پورا پیٹرن آف تھاٹ چینج کر دیا جائے. اس عرصے میں خاتون حضرات تصوف نے بڑی ترقی کی. لگتا تھا کہ کوئی نہ کوئی صوفی اس بحران سے مذہب کو نکال لے گا، مگر صوفی بھی 3 قسم کے اثرات کے تحت تھے. نوفلا پلیٹائنس آف دی گریس، بدھ مت، مسیحیت، اخوان سوا، ان تمام میں خفیہ پن آ گیا. ہر ایک تہذیب و
نے تصوف نے بھی اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دیا، رمز نکال لیے، اشارے کما. بھلا آپ خود بتاؤ، ایک سمپل سا کوشچن یہ ہے کہ خدا کے پاس اگر کوئی شخص جا رہا ہو اور اگر اس کا اخلاص ہو تو اس کو اتنا سیکرٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے؟ فار ایگزامپل آج بھی آپ بڑے پیروں فقیروں کے پاس جائیں گے تو وہ تسبیح دیتے ہوئے آپ کو پتا ہے کیا انسٹرکشن، کسی اور کو نہ بتانا، یہ نہ ہو کہ مفت آگے تسبیح چلی جائے. ہاں جی، وہ آج بھی وہی پیٹرن آف تھاٹ موجود ہے. اب بہت سے بڑے نام جو خاتون حضرات ہماری تاریخ میں گزرے ہیں، ان کا مسلم فلسفے کا بانی ہے ابو یوسف یعقوب بن اسحاق الکندی، بڑا دانشور، بڑا سائنسدان، بڑا فلسفی، وحی کا قائل ہے مگر عقل کے بغیر وہ وحی کو تسلیم نہیں کرتا. باوجود بہت بڑا فلاسفر ہونے کے وہ یہ جرات تو نہیں کرتا کہ وحی کو ڈینائی کرے، مگر اس کے ساتھ ہی محمد بن محمد ابن ترخان الفارابی پیدا ہوئے اور اس نے قریباً گریک فلسفے کو مسلم تھاٹ میں لانے کی بھرپور کوشش کی اور اس کا بھرپور دفاع کیا اور مسلمان تھاٹ کے پس منظر کو بالکل یونانی فلسفہ سے ہم آہنگ کر دیا. شیخ الرئیس ابو علی حسین ابن سینا، عبداللہ ابن سینا پیدا ہوئے. موصوف کے نزدیک خدا کی ذات تو منفرد اور یکتا ہے، وہ واجب الوجود ہے اور مطلق سادہ ہے، باقی تمام اشیاء ممکن الوجود ہیں. خدا مکمل وحدت ہے، مگر ابن سینا ذہن و جسم کی سنویت کا قائل نہیں ہے. وہ تمام چیزوں کو مفروضے سمجھتا ہے، ملائکہ کو ایک اعلیٰ صفت سمجھتا ہے، جنات کو اعلیٰ صفت سمجھتا ہے، وہ ان تمام چیزوں کو خیالی اور مثالی سمجھتا ہے. خاتون حضرات، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ اللہ کو مانتے ہو اور یہ بھی مانتے ہو کہ وہ جن نہیں پیدا کر سکتا. یہ مجھے نہیں سمجھ آتی بات کہ میں اگر اللہ کو قادر مطلق مانتا ہوں اور میں کہوں کہ ملائکہ وجود نہیں رکھتے، مخلوق نہیں ہے، خدا نہیں ملائکہ پیدا کر سکتا، وہ صرف آپ کے اندر صفات پیدا کرتا ہے. تو اللہ کے بارے میں یہ اتنی بڑی بدگمانی ان فلاسفرز کو تھی کہ یہ اپنے تصورات کو اسلام پہ محیط کر دیتے. آج کل بھی یہ ہوتا ہے، جناب پرویز نے بھی یہ کیا، بہت سے بڑے جو مولیٹس دانے، ان کا خیال یہ ہے کہ اگر میں پنکھا چلانے کا بٹن نہیں دبا سکتا تو خدا کیسے چلا سکتا ہے. یہ ایک اپنی قوتوں پہ گمان کر کے جب ہم دوسروں کی طاقتوں کا، ہم نے خدا کو اپنی طرح کا انسان سمجھتے ہوئے بہت سارے فیصلے ایسے کیے جس میں گمان ہوتا تھا کہ یہ ہمارے فلاسفر سمجھتے تھے خدا ان کی طرح کوئی ایسی معمولی کارکردگی کی حامل شخصیت ہے جو بائی چانس خدا بن گیا. ایسا چانس مجھے بھی تو مل سکتا نہیں. اگر اللہ کو ایک چانس ملا تو ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی اللہ بننے کا چانس مل جائے. تو ان کا خیال تھا کہ کوئی جنات نہیں ہے، کوئی فرشتے نہیں ہے، کوئی عذاب قبر نہیں ہے، بلکہ پتہ نہیں قبر بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ سارے لوگ اس تصور کے مالک تھے کہ خدا جو ہے اس کی اپنی لمیٹیشنز ہیں اور یہ ہمارے امام تھے. خاتون حضرات، آگے چلتے ہوئے ابو بکر محمد بن ابن یحییٰ ابن باجہ جن کو کہتے ہیں، ان نے تھوڑا سا اختلاف کر کے یہ ضرور کہا کہ دیکھو باقی ساری چیزیں اپنی جگہ پر، مگر زبان کو ذکر الہی میں مشغول رکھا جائے اور اللہ کی تسبیح و تحلیل جاری رکھی جائے. پھر ایک نیا فلسفر پیدا، ابن طفیل انہیں کہتے ہیں. وہ فلسفہ اشراق کے ماہر اور نو فلاطونی ہے، اور اگرچہ اس کے نزدیک سب سے بڑی سعادت خدا کی معرفت ہے، مگر وہ یونانی فلسفہ سے تو نہیں نہ مل سکتی. سو موصوف نے یحییٰ بن یقظان ایک کریکٹر تخلیق کیا اور اس تخلیق کو امیجنری بنایا اور اس میں جبر و قدر کے مسائل ڈسکس کرتے ہوئے ہمیں اس نوعیت پہ پہنچایا کہ تمام تر
approach towards the life, universe and God is only mental and there is no other touch. Perhaps उनको वही तस्लीम करते हुए दुश्वारी पेश आ रही थी. अब आखिर में आपसे कहूँगा कि हमारे यहाँ एक और बड़े जिन्होंने जो मगरब के उस्ताद समझे जाते हैं और मगरब ने फ़लसफ़े का शऊर इब्न रुशद से लिया, अबुल वलीद मोहम्मद बिन अहमद इब्न रुशद, इनको कुरान पे कितना एतबार था इसकी एक मिसाल आपको दे दूं कि जब किसी ने पूछा कि इब्न रुशद आप आद व समूद के बारे में क्या कहते हो, तो जवाब में उसने कहा तुम तो उनके अजाब की बातें करते हो, मुझे तो ये भी नहीं पता ये थे भी कि नहीं. यानी ये इन आराफ की एक सूरत थी कि इन्होंने किसी जगह भी कुरान को और उसकी इंटरप्रिटेशन को फाइनल करार नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि तुम उनके अजाब की बात करते हो, मुझे तो ये भी नहीं पता वो थे भी कि नहीं. मगर आज के ज़माने में अगर इब्न रुशद होता तो उसको पता लग जाता कि कौम आद व समूद के सुराग निकल आए हैं और अल्लाह सच्चा था और इनकी बदगुमानी गलत थी. खादिम आज़ाद एक दौर ख़त्म होता है, मुसलमान बहुत ख्वार हो चुका, कम हो चुका और गिरा पड़ा, मिडीवल एजेस गुजर गए, ताकत और सल्तनत के गलबे ख़त्म हो गए, उस्मानियों के वियाना के मुहासरे ख़त्म हो गए, मिस्र पे नेपोलियन की हुकूमत कायम हो चुकी है, सऊदी अरब जो है उस्मानिया सल्तनत के ख़िलाफ़ खड़ा, मुसलमानों में ग्रोही फ़िक्र इतनी बढ़ गई है कि अब एक नए फितने ने मुसलमानों में सेकंड डाइग्रेशन पैदा की. सेकंड डाइग्रेशन और बड़ी हैवी डाइग्रेशन. मैं आपको ज़रूर वो इस अरसे में बड़े बड़े मुस्लिम और रिफार्मर पैदा हुए और इनके नाम मैं मोटे मोटे आपको बता देता हूँ कि रशा में इमाम शामिल, सूडान में मोहम्मद अहमद सनोसी. फिर इन लोगों ने एक फिजिकल जिद्दोजहद शुरू कर दी. सनोसी कामयाब हुआ मेहदी और सूडान की शक्ल में, इमाम शामिल को चेचेनिया में शिकस्त हुई, आप शहीद हुए, मगर आपने बड़ी दलेरी से एक जंगी जहाद का अमल जारी रखा. इन्हीं के आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं इमाम इब्न तैमिया ने, जो इनके सरदार थे, ऐने जालूत के मार्के में मंगोलों को शिकस्त दे के मुसलमानों के दिफा का बंदोबस्त किया. मगर इन सब में एक पहलू जो था मौजूद था और एक गायब था. ये प्रैक्टिकल जहाद का तो अज़हद शौक रखते थे और खारजी मजहब की यानी बैरूनी मजहब की तलकीन तो बड़ी अशद और ज़रूरी समझते थे, मगर इनको दाखिली इस्लाम से कोई वास्ता नहीं था. ये जो बड़ी बड़ी मूवमेंट्स उठती थी इस्लाम में, ऐसे लगता है कि बावजूद इनकी बेहतरीन कोशिश के अल्लाह की ताईद इनकी तरफ नहीं थी. मैं अल्लाह की ताईद इसलिए कहता हूँ कि खुदा के दो वादे थे जो हर हाल में पूरे होने थे. एक वादा तो ये था वला तहनु वला तहजनु, वह शौक रखते थे और खारजी मजहब की यानी बैरूनी मजहब की तलकीन तो बड़ी अशद और ज़रूरी समझते थे, मगर इनको दाखिली इस्लाम से कोई वास्ता नहीं था. ये जो बड़ी बड़ी मूवमेंट्स उठती थी इस्लाम में, ऐसे लगता है कि बावजूद इनकी बेहतरीन कोशिश के अल्लाह की ताईद इनकी तरफ नहीं थी. मैं अल्लाह की ताईद इसलिए कहता हूँ कि खुदा के दो वादे थे जो हर हाल में पूरे होने थे. एक वादा तो ये था वला तहनु वला तहजनु व अंतुमल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि सुस्ती न करना, गम न करना, अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही गालिब हो. मगर लगता ये है कि इस असर में कोई गालिब नहीं था. और दूसरी बात खातिन हज़रात, अल्लाह ने कहा कि मैंने लिख दिया है किताब में कि मेरे रसूल और मेरे मोमिनीन गालिब रहेंगे. मगर ये गलबे का कोई वक्त नहीं था. हर जगह मुसलमान मगलूब था और हर जगह मुसलमानों पर ऐसी आफात उतर रही थी और उनको ये नहीं पता लग रहा था कि बावजूद मुसलमान होने के, आज हमें इस मुल्क में नहीं पता लग रहा कि बावजूद मुसलमान होने के खुदा की मदद क्यों नहीं पहुंची.
اللہ کا قول مبارک موجود تھا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. ہم پوچھتے رہتے تھے متى نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد. اب تو خیر اللہ کی مدد مہدی کی وجود میں قائم ہے، مگر کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ جب لوگوں نے یہ سوال نہیں کیا آخر مسلمان اتنا گرا پڑا کیوں ہے، اتنا مظلوم کیوں ہے، کہاں گئی اللہ کی مدد. تو کچھ لوگوں نے بزوں میں خود یہ اسیوم کیا کہ وہ ایک پریکٹیکل ریلیجن کی مدد سے اسلام کو واپس لائیں گے، مگر ان کا اللہ سے کوئی ایسا رابطہ نہیں تھا کہ خدا موسیٰ کی طرح ان میں سے کسی کو کہتا موسیٰ تو ڈرتا کیوں ہے قوم سے. جب موسیٰ ڈرے اور کہا اے پروردگار میں نے تو قتل کیا ہوا ہے فرعون مصر کا، تو مجھے تو وہ مار دیں گے. تو اللہ نے کہا موسیٰ ڈرتا کیوں، میں تیرے ساتھ نہیں ہوں. بدقسمتی سے ان تمام مومنٹس کو دیکھتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ نہیں تھا. امام شامل تھے، عبد القادر تھے، محمد السنوسی واحد بندے ہیں جو اس کامیاب ہوئے، مگر تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ سوڈان غلامی میں چلا گیا. آج کے دور میں دیکھیے لیٹسٹ موومنٹ کی ٹینڈنسی اور بھی سختی کی طرف چلی گئی، بجائے اس کے کہ وہ سبق سیکھتے کہ ڈرفٹ بیک کرتے، وہ مزید ڈرفٹ کر گئے. اور سیاست میں، حکومت میں، مذہب میں انہوں نے اتنا متشددانہ رویہ اختیار کیا کہ ان میں سے بھی کسی کو خدا کی رحمت پہنچتی نہیں لگتی. ان میں ابو سیاف، جماعت اسلامی، اخوان المسلمون، حزب اللہ، حماس، طالبان، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں فزیکلی دے آر ٹرائنگ کہ اپنے آپ کو درست سمجھتے ہوئے ایک پرٹیکولر مذہب کی انٹرپریشن کی وجہ سے یہ غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر پھر خواتین و حضرات سوال وہیں جاتا ہے کہ کیا خدا ان کے ساتھ ہے؟ اور اگر خدا ان کے ساتھ ہے تو پھر ان کی فتح و نصرت کو کون روک سکتا ہے؟ They don't believe in God. ان کو نہیں پتا اللہ نے کیا کہا ہے، ان کو نہیں پتا خدا کس چیز کو حق اور سچائی سمجھتا ہے، ان کو نہیں پتا کہ خدا نرمی سے ملتا ہے، ان کو نہیں پتا کہ خدا خلوص اور محبت سے تمہارا شریک حال ہوتا ہے. انہوں نے ایک ایسا پیٹرن وضع کیا ظاہرہ عبادات کا جو نیسیسری تھی، مگر ان کی اتنی زیادہ ایکسپلائٹیشن ضروری نہیں تھی کہ اس کی بنا پر لوگوں کو کافر و مشرک ڈکلیئر کیا جائے، سوسائٹی سے اپنے آپ کو کاٹ لیا جائے اور ٹروتھ کو محض اپنی میراث سمجھا جائے. ان کی ان غلطیوں نے عالم اسلام کو مزید ڈیمیج کیا ایز وی نو. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے یہ تحریکات شروع ہوئی، محمد بن عبد الوہاب نے اس کو اور پروموٹ کیا، عثمان فوزی نے کیا، شریعت اللہ نے کیا، سید محمد بریلی نے اس انڈیا میں کیا، اصلاح پارٹی نے کیا، اب حزب تحریر فلسطین میں اسی کام میں لگی ہوئی ہے، اور اسلامک فاؤنڈیشن آف ازبکستان بھی اسی کام میں لگی ہوئی. All we trying to do is to tell them کہ خدا کے لیے اتنی بڑی ڈائگریشن جو آپ اسلام سے کر بیٹھے ہو، رسول اللہ سے کر بیٹھے ہو، قرآن سے کر بیٹھے ہو، اس سے پیشتر کہ تم خدا کے لیے جاؤ، کہیں نہ کہیں تو کوئی واسطہ اور تعلق خدا سے پیدا کر لو. اس سے پیشتر کہ تم خدا کے نام پر جہاد کرنے جاؤ، خدا کو ساتھ تو لے لو کہ وہ تمہارا شریک جنگ ہو. اللہ نے کہا جو میرے لیے لڑنے کے لیے نکلتے ہیں میں ان کے ہراول میں نکلتا ہوں، تمہارے ہراول میں کیوں نہیں آ رہے؟ Why aren't they putting a question to themselves کہ یہ بہت بڑی ڈرفٹ جو عالم اسلام میں ہے، اس کے لیے میں اور آپ دعا گو ہوں کہ خدا ہمیں توفیق دے. We should go back to the early age of Islam. سیدھا سا اسلام تھا، اللہ نے کیا کہا، رسول نے کیا سمجھایا، اصحاب نے کیا سمجھا، اس کے باہر کوئی اسلام نہیں تھا. باقی سب تعویلات تھی، مانوی، لفظی، غیر اخلاقی اور غیر ضروری. اسی وجہ سے مسلمانوں کا افلاس ہماری حدود سے نکل نہیں رہا. میں ایک آخری جو بہت امپورٹنٹ مسئلہ رہ گیا تھا کہ قرآن پہلے بھی
तमाम मालूमात से आगे था। कुरान आज भी बड़ा आगे है। साइंसेस पहले भी कुरानी तालीमात को टो करने की फिक्र में थी, हालांकि उनको यकीन नहीं था। Nobody believed in the book। मगर एक मुसलमान का, किसी भी जमाने के एक मुसलमान मुफक्किर का एक कायदा तो होना चाहिए था कि they should have referred, quoted, tried to understand कि अगर हमने इतनी अंधाधुंध साइंसी फिक्र की तायीद करनी है तो कम अज कम अपने कुरान हकीम को एक तसल्ली से पढ़ ले, कुछ अकायद की बुनियाद पर जो कुरान में शुरू से मौजूद थे। कुरान पढ़ने का एक तरीका था जो बदकिस्मती से कभी फॉलो नहीं किया गया। कुरान एक अहद वस्ता की किताब है और उस किताब से पहले कुछ इल्म मौजूद था। कुरान के बाद भी सो कॉल्ड आज के जमाने में बेअंदाज तरक्की की है, बेतहाशा उलूम को मुरतब किया है। फिर क्या ये मुमकिन नहीं था कि हम देखने की कोशिश करते कि कुरान कितना सच्चा है, ये अल्लाह है भी कि नहीं, ये अल्लाह की किताब है भी कि नहीं। इतने दावे जो इस किताब के बारे में हैं, हमें पता तो होना चाहिए था कि आखिर कुरान क्या कह रहा है, साइंस क्या कह रही है, लोगों की क्या राय है, खुदा की क्या राय है। खादिम हज़रात, एक बड़ा इसेंशियल क्वेश्चन, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि खुदा की तस्लीम के बाद हम ये दावा नहीं रखते। अगर हम खुदा को अल्टीमेट मानते हैं, तस्लीम करते हैं, तो फिर ये हम दावा नहीं रखते कि मैं खुदा को समझाता फिरूं। अगर मैंने उसकी अक्ल को अपने से बेहतर मान लिया है, अगर मैं समझता हूं कि वो खालिक कायनात है, वो इतना बड़ा है कि मैं जुज़वी तौर पर भी उसकी फिक्र का इहाता नहीं कर सकता, तो मेरा एक क्वेश्चन तो नेचुरल बनता था कि मैं खुदा की दी हुई मालूमात का इहाता करके दूसरी दुनिया तक पहुंचाता, साइंसदानों को बताता भी यू मे बी राइट बट आई बिलीव इन दिस। असहाब का एक तरीका कार मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको भी पता था कि कुरान की वसअत ज़मान व मकान से आगे जा रही। उन्होंने कभी ये क्वेश्चन, कोई चीज समझ नहीं आई तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इसकी तावील ये है। उन्होंने सिंपली एक बात कही कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। मगर हम अल्लाह की हद तक भी मशकूक कर देते, चे जाए कि रसूल की बात हो तो हम फौरन दावा कर देते हैं कि यह हदीस खिलाफ वाक़या, खिलाफ वितरत, खिलाफ साइंस। खादिम हज़रात, थोड़ा थोड़ा करके जायजा लेते हैं कि कुरान क्या कहता था, उस वक्त के उलूम क्या कहते थे, और कुरान सही था या वो लोग सही थे जिन्होंने बाद में हमें साइंसेस अता की। मुख्तलिफ पैटर्न्स में सबसे पहले जो इल्म ग्रीक्स के ज़माने से भी मुरतब हुआ वो फल्कियात का इल्म था और लोग उस पर खासी रिसर्च कर रहे थे। और उनमें से सबसे बड़ा नाम जो है वो टॉलेमी का है, बतलिमूस का है। और बतलिमूस ने जिदौल शमसी मुरतब की और ये दावा किया कि जमीन जो है मरकज कायनात है, जमीन साकत है और सारे कायनात इसके इर्द गिर्द घूम रही है। हाज़िर हज़रात, यही एतकाद 19वीं सदी तक जारी रहा। अगरचे 20 में कोपरनिकस और गैलीलियो ने इस पर इस्लाह की और कोपरनिकस ने वाज़े किया कि जमीन नहीं बल्कि सूरज मरकज कायनात है, और लोग उसी के मुताबिक फिर बाकी जमाने ने जिदौल शमसी उसकी बनाई। मगर कुरान क्या कह रहा था, बड़े सीधे साधे लफ्जों में एक बहुत बड़ा उसूल दे रहा था कि कुल्लु यजरी व सखर शम्स वल कमरा व नजूम व मुसखरातुम बिअम्रे, कि तमाम सूरज चांद सितारे हमने मुसखर किए हैं। और सीधी सी बात कह रहा था, बार बार कह रहा था, कुल्लु यजरी इला अजल मुसम्मा, कि ये तमाम चल रहे हैं वक्त मुकर्रर तक।
خاتون حضرات، اس چھوٹی سی آیت میں کتنا بلیغ انداز ہے، دو بڑے حقائق کو وہ واضح کر رہا ہے۔ نمبر 1، ایوری تھنگ از موونگ ان دی یونیورس، مگر دوسرا اس سے بڑا کہیں بڑا نظریہ ہے کہ وقت مقررہ تک خدا کے نزدیک ٹائم انفینٹ نہیں تھا، وقت مقررہ تک۔ آج تک ہمارا سب سے بڑا تصادم شاید ذہن مغرب سے ہے کہ وہ ٹائم کو انفینٹی مانتے ہیں اور لا انتہا مانتے ہیں، مگر خداوند کریم کو دیکھیے کہ وہ ٹائم کی حدود کا تعین کر رہا ہے، کائنات کی حدود کا تعین کر رہا ہے، اور بڑی وضاحت سے کہہ رہا ہے کہ ایوری تھنگ از موونگ ان دی یونیورس بٹ ٹل اے پرٹیکولر اسپیسیفک ٹائم، اور ٹائم اپنی حدود سے آگے نہیں جا سکتا، اسپیس اپنی حدود سے آگے نہیں جا سکتی، کوئی قوم اپنے وقت سے آگے نہیں جا سکتی، کوئی فرد اپنے وقت سے آگے نہیں جا سکتا۔ ایسے منضبط نظام ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کون سی سائنس اٹھ کے خدا کے اس دعوے کی تردید کرے گی؟ سائنس ایک دعوے کی تردید نہیں کر سکتی کہ ایوری تھنگ از موونگ ان دی یونیورس، مگر دوسرے دعوے پہ چونکہ سائنس خود ابھی تک نہیں پہنچی اس کے اسباب تک، اس لیے خدا کی نہ تردید کر سکتی ہے نہ تائید کر سکتی۔ اب دیکھیے 2 آیات قرآنی، حیران ہوں کہ آخر میڈیول ایجز کے ابن خلدون نے یا ابن رشد نے یا ابن سینا نے کیوں نہیں لفظاً یہ بات کہہ دی کہ بھائی ہمارے اللہ کا نظریہ یہ ہے کہ یہ تمام کائنات ایک وجود محض تھی، پہلے ایک مکمل ایک ہی اکائی تھی، پھر ہم نے اس کو پھاڑ کے جدا کر دیا، اس کو ستاروں میں ڈھال دیا، کائنات میں بدل دیا۔ فرمایا اولم یر الذین کفروا ہاؤ ڈیئر یو ڈینائی می۔ انداز دیکھیے، کوئی مسکینانہ نہیں ہے، مسکینانہ انداز نہیں ہے، غالبانہ انداز ہے، بنانے والے کا انداز ہے۔ تو آپ سب لوگوں کو کم علم تصور کرتے ہوئے اسٹیٹمنٹ بالا جا رہی ہے، کیا لوگوں تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہوگی؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اولم یر الذین کفروا how dare you deny me ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ in the beginning whole universe was one mass, then I tore it apart, پھر میں نے اسے پھاڑ دیا۔ رتق ہوتا ہے بے ترتیب پھٹنے کو بھی کہتے ہیں، جیسے کاغذ کو کھینچ کے پھاڑا جائے تو نکریں نکل آتی ہیں، تو کہا کہ میں نے پھر اپنی جبر و قوت سے اس کائنات کو پھاڑ دیا، اس وجود مطلق کو پھاڑا، اور اس طرح تمہاری کائنات وجود میں آئی۔ اس کے ساتھ بالکل ملحقہ آیت ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، وَجَعَلْنَا پیدا کیا، من الماء پانی میں سے، کل شیء حی تمام حیات کو۔ خادم حضرات، یہ کوئی مذہبی حکم تو نہیں ہے، کانٹ وی چیلنج دیم؟ یہ کوئی مذہبی حکم تو نہیں، یہ کوئی عبادات کا حکم تو نہیں ہے، یہ کوئی خیالات کا حکم تو نہیں ہے، یہ کوئی تصوراتی کرشمہ نہیں ہے، یہ تو ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے جسے خدا ریلیٹ کر رہا ہے، اور سائنٹیفک آپ کے لیے ہے، وہ تو تخلیق کے ایک پہلو کو نمایاں کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کائنات ایک وجود تھی، پھر میں نے اسے پھاڑ کے جدا کر دیا، اور دوسری آیت میں کر رہا ہے کہ میں نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا۔ کیا زمانے میں سائنسدان ختم ہو گئے؟ کیا جیمز جین کوئی نہیں رہا؟ کیا نیوٹن کے بعد خلاصہ ہو گیا ہے؟ کیا کوئی اینتھروپولوجسٹ نہیں رہا، کوئی فزسٹ نہیں رہا، کوئی بایولوجین نہیں رہا جو خدا کی اس بات کا انکار کرتا؟ مگر خادم حضرات، آج سے 1500 برس پہلے کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جوش، ہم ایسے اہل یقین کو ثبات حق کے لیے، ہم ایسے اہل یقین کو ثبات حق کے لیے، اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی، مگر یہاں صرف ایک آیت اگر قرآن کی لے لو تو ثبات حق کے لیے کافی ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا
کہ میں نے سورج اور چاند کو مسخر کیا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک اپنے اپنے فلک میں تیر رہا ہے. کہ میں نے سورج اور چاند ان سب کو تخلیق کیا. خاتون حضرات سوچو تو صحیح نا خدا کے لیے کہ 1500 برس پہلے اللہ نے خود دوربین لگا کے اپنی کائنات کو دیکھا تھا؟ کیا اس کے رسول نے دیکھا تھا؟ کیا کوئی رصدگاہ قائم تھی؟ کوئی لیبارٹری بنی ہوئی تھی جہاں وقت کے زمانے کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے مل کے یہ قانون دیکھا تھا کہ تمام سیارگان ہیں، تمام کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں. اگر رسول نہ ہوتے نا تو صبح کافی تھی. اگر انسان نے واقعی عقل سلیم سے کام لینا ہو، اب حجت کہاں سے آتی ہے؟ خاتون حضرت حجت کہاں سے آتی ہے؟ کس انٹلیکچوئل پیٹرن سے یہ آپ کا انداز اشتباہ نکلتا ہے؟ What do you think about it؟ یہ کہ جب اس میں وہ حکم مکس کیا جاتا ہے، جب وہ احکام مکس کیے جاتے ہیں جو بظاہر کسی ماڈرن کو ڈیکیڈنٹ لگتے ہیں، جو بغیر کسی کہے کہ آپ اس پہ رائے پاس کر دیتے ہو کہ یہ احکامات دقیانوسی ہیں. فرض کیجیے فار ایگزامپل قرآن کہتا ہے ہاتھ کاٹ دو چوری میں، بڑا طوفان اٹھے گا صاحب، بہت بڑا طوفان اٹھے گا، بڑی قیامت آئے گی. وہ جو اتنی خوبصورت اور حسین عبارات مغرب پڑھ کے آئے ہیں وہ کہاں آپ کو اجازت دیں گے؟ یہ تو بڑا جاہلانہ طرز. مگر خاتون حضرات کبھی کسی نے سوچا کہ کسی قانون کے نفاذ میں کوئی کاسمیٹک ویلیو چاہیے ہوتی ہے؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ لا کوئی کسی کاسمیٹک ویلیو پہ بلڈ ہوتا ہے؟ کیا لا کے لفظ خوبصورت ہونے چاہیے؟ کیا اس کا انداز فکر خوبصورت ہونا چاہیے؟ یا یہ کہ کسی قانون کی افادیت اس معاشرے پہ اس کے اثر سے ظاہر ہوگی؟ کیا امریکہ کا جدید ترین قانون جو ہے وہ شرح جرائم کم کرنے میں مدد دے رہا ہے؟ کیا انگلینڈ کی اعلیٰ ترین جمہوریت میں سے ایسا کوئی معقول نظام عدل نکلا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے ارد گرد اور تمام معاشرے میں جرائم ختم ہو گئے ہیں؟ اور ختم ہی نہیں ہوئے، کچھ پرسنٹیج ہی ختم ہو گئی ہو. اس کے برعکس ایک ابتدائی نفاذ صورت اسلام، ایک معمولی سی کوشش، ہم تو بہت سارے ان کو اچھا مسلمان بھی نہیں سمجھتے، ایک معمولی سے قانون کے پیروکار سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا میں اگر سب سے بڑا کرائم ریٹ ایک مہذب معاشرے کے قوانین سے پیدا ہوا ہے، جو امریکہ کہہ لو کچھ کہہ لو، تو دوسری طرف سب سے کم جرائم کی شرح جو ہے ایک معمولی سے اسلامی قانون کے نفاذ سے سعودی عرب میں ہو رہا. خاتون حضرات یہ نظر نہیں آتا کہ اگر آپ نے قانون کو صرف کتاب میں سجا ہوا دیکھنا ہے اور اس کی ڈیکوریٹو ویلیو دیکھنی ہے پھر تو آپ ضرور کہو گے کہ یہ وحشیانہ قانون ہے. مگر اگر معاشرے میں استحکام اور حفاظت دیکھنی ہے، اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ معاشرہ کس طرح زیادہ محفوظ اور بہتر لگتا ہے، تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ وہ قانون جو اپنی بیسک ویلیو پہ ایشو کیا گیا ہے اور اس کے مقاصد اور مطالب کی بحث کرنے کے لیے بھی ایک اچھا ذہن چاہیے جو اس متعصبانہ روش سے نہ دیکھے کہ اسلامی قوانین میں کہاں جبریت ہے، کہاں ظلم ہے، کہاں غیر عدل ہے، تو وہ یہ سمجھ جائے. اگر اسلامی قانون میں ابھی آپ دیکھ لیے کیا ہو رہا ہے کہ امریکہ کے تو وہ ایک مجرم کو بچانے کے لیے کتنے بڑے قوانین کے آسرے لے رہے ہیں. اگر ان کو تھوڑی سی عقل ہوتی ریمنڈ ڈیوس کے کیس میں تو وہ اس خاندان کے پاس چلے جاتے. یہ اللہ کے قانون میں ہے کہ دیت اس قسم کی سختیوں کا اور اس قسم کی جہالتوں کا علاج ہے. اگر وہ صرف سب کچھ چھوڑ کے یہ سفارتی سطح اگر وہ چلے جاتے ان صاحب خانہ کے پاس اور ان کی تلافی کرتے نقصان کی، دیت دے دیتے، تو کورٹ سے پہلے ہی معاملہ ختم ہو جائے. ان کی جہالتیں اپنی جگہ اسٹیبلشڈ ہیں مگر اسلامی قانون کی افادیت اپنی جگہ اسٹیبلشڈ. مگر ہمارے خیال میں
ہم اس لیے اس قانون کو نافذ نہیں کر سکے کہ ایک زمان و مکان کا بود ہمیں احساس کمتری دے رہا ہے۔ یہ زمان و مکان کا بود 1500 برس کی مدت ہمیں ہمارا احساس کمتری دے رہا ہے، مگر آپ خدا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ قرآن آپ کو کیا اطلاع دیتا ہے؟ کیا قرآن نے زمانہ ختم نہیں کر دیا؟ کیا قرآن آگے بڑھ کر انسانی ترقی، تمدن اور اس کی ذہنی احیاء کی تمام صورتوں کو نہیں سمیٹے ہوا؟ کیا اس زمین پہ قرآن آپ کو یہ سبق نہیں دے رہا کہ القاریہ تو مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش؟ کیا خدا یہ نہیں کہہ رہا وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا؟ کیا اللہ کے نزدیک قرآن حکیم میں زمین کا تمام مینول جو قرآن میں درج ہے، کیا اس کی آخری لمٹ اللہ نے درج نہیں کر دی؟ پھر کیا آپ گمان کرتے ہو کہ بیچ میں اس ترقی یافتہ ہومو سیپین کو اللہ نہیں جانتا ہوگا؟ کیا اس کی آئیڈیلزم کو خدا نہیں جانتا؟ الا یعلم ما خلق، قرآن میں اللہ کہتا ہے الا یعلم ما خلق، بھلا ان سے پوچھو کہ مجھے اپنی تخلیق کی خبر نہیں ہے؟ کیا مجھے اپنی تخلیق کی خبر نہیں ہے؟ کیا میں یہ نہیں جانوں گا کہ یہ مفسرین مشرق و مغرب، یہ دانائے روزگار، یہ فکر و عمل کے جو ہمارے ستارے ہیں، کیا ان کی کارکردگی خدا سے اوجل ہے؟ وہ خدا جو قرآن میں کہتا ہے کہ زمین کی 7ویں تہوں میں اگر کوئی عمل آپ کا پوشیدہ اور نہا ہے تو ہم اسے نکال رکھنے پہ قدرت رکھتے ہیں اور اسے تمہارے میزان میں شریک کریں گے، بیکاز میرا اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں انہو لطیف خبیر، کہ میں لطافت احساس کا مالک ہوں اور مجھے چھو جاتی ہے انسان کی ذرا سی بھی نیکی اور میں اسے اگنور نہیں کر سکتا، اور میں خبر والا ہوں جو زمین اور زمین سے بیان، زمین اور زمین کے بالا ہر قسم کی اخبار، میں سمیع و بصیر ہوں، اور میرا اسپیوناج نظام جو ہے وہ کسی بھی CIA یا MI6 سے بہتر ہے۔ یہ بھونڈی شکلیں، میرا نظام خبر اس سے بہت اعلیٰ ہے۔ جب تم ایک ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ دوسرا ہوتا ہوں، جب تم 2 ہوتے ہو تو میں تیسرا ہوتا ہوں، جب 3 ہوتے ہو تو میں چوتھا ہوتا ہوں۔ یعنی میرے گرفت خبر سے نہ کوئی انڈیویجول آزاد ہے، نہ کوئی گروہ، نہ کوئی مجمع، نہ کوئی ملک، نہ کوئی ادارہ۔ تو مجھے کہتے ہو کہ الا یعلم ما خلق، کہ مجھے خبر نہ ہوگی کہ انسان کتنی ترقی کرے گا، انسان کتنا آگے بڑھ جائے گا فیوژن پہ قدرت؟ یا مجھے فیوژن بتا رہے ہو، اللہ کہتا ہے مجھے فیوژن بتا رہے ہو، مجھے ٹیلی ٹرانسپورٹیشن کے ناز دکھا رہے ہو۔ ارے میں تو بغیر کسی سائنٹیفک مینجمنٹ میں سلیمان کے دربار میں ایک متقی کو یہ اعزاز بخشا تھا کہ وہ تخت سلیمان کو 18ویں پلک جھپکنے کے 18ویں ہزار حصے میں وہ آپ کے سلیمان کے دربار میں لے آیا تھا۔ وہ کون سا معجزہ ہے جو تم مجھ سے بڑھ کے کر کے دکھاؤ گے اور دجل و فریب سے اپنے آپ کو خدا کی مسند پہ بٹھانے کی کوشش کرو گے؟ خادم حضرات، this I particularly want to tell you one major thing، کہ ہم نے قرآن کو اس کے سیاق و سباق سے نہیں پڑھا، ہم نے اس کو بیک گراؤنڈ سے نہیں پڑھا، ہم نے اس کو فیوچر تک۔ میں آپ کو اب بھی بتا رہا ہوں کہ قرآن اگر بگ بینگ سے مطابقت رکھتا ہے تو کرنچ سے اتفاق نہیں کرتا۔ قرآن میرے نزدیک جو کچھ میں نے قرآن پڑھا ہے، اختتام کائنات کی وہ خبر نہیں دیتا جو سائنسدان دے رہے ہیں۔ وہ تو قرآن حکیم تو یہ بتا رہا ہے کہ سیارے پھیلتے ہوئے آفاق کے تحت اتنی تیزی سے آخر میں، حالانکہ تمام سائنسز یہ کہہ رہی ہیں کہ ستارے پھیلتے ہوئے بکھرتے ہوئے سست پڑ جائیں گے اور پھر یہ سکڑنے شروع ہو جائیں گے and there will be a big crunch، مگر قرآن ان کی تائید نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ اتنے تیز رفتار ہو جائیں گے آگے بڑھتے ہوئے، اتنے تیز رفتار کہ یہ
نہ ریلیٹیوٹی رہے گی نہ اس کی رفتار رہے گی، اور یہ پھیلتے ہوئے صرف شعاؤں کے نور کے اجتماع میں بدل جائیں گے۔ اور وہ کہتا ہے کہ جیسے کوئی بڑا ایگزیکٹو ٹیبل سے اٹھتے ہوئے جلدی میں کاغذات سمیٹتا ہے نا، وہ کہتے ہیں سجل للکتب، میں بھی اسی طرح جب کائنات ختم کرنے لگوں گا تو میں اپنے جلدی سے ساری چیزیں سمیٹ کے کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا پذیر کر کے اپنی بے نیازی کے مجاز کے حدود میں واپس چلا جاؤں گا۔ And that's you, my God, and that's true. And whatever I understand about God is very, very simple. کہ اگر انسان نارسسسٹ نہ ہو، خود پسند نہ ہو، اپنی وجود و عقل پہ ناز نہ کرے تو وہ بہت کچھ سیکھ لیتا ہے۔ اور اگر اسے اپنی وجود و عقل پہ ناز ہو، یہ کیا ہوا کہ ہمارا کوئی طبقہ صرف اچھی زبان بولنے پہ ناز کرے، یا کوئی انسان اچھی لباس پہ ناز کرے، کوئی اچھا کھانا کھانے پہ ناز کرے، کیا ہمارے لیے ناز کی یہی احمقانہ صورتیں باقی رہ گئی ہیں کہ ہم ہر ادھار کے سودے پہ ناز کریں؟ کیا نسل انسان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ ہم ہر ادھار کی چیز استعمال کر رہے ہیں، خدا کی دی ہوئی زندگی استعمال کر رہے ہیں، خدا کے دیے ہوئے ماں باپ ہمیں ملتے ہیں، ہمیں اسی سے عزت ملتی ہے، اسی سے توہین ملتی ہے۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ فَهُوَ مَرْضٍ فَهُوَ يَشْفِينَ، اسی سے مرض ملتا ہے، اسی سے شفا ملتی ہے، اسی سے پہلا سانس ملتا ہے، اسی سے آخری سانس ملتا ہے۔ کیا اس کے باوجود بھی ہم یہ دعویٰ رکھیں گے کہ یہ میری ہے، وہ میری ہے، یہ تیری ہے؟ اس قسم کی عذاب فکر سے بچنا چاہیے، اور بندگی یہ تقاضا کرتی ہے کہ جس سے ادھار لیا جائے اس سے آنکھ نہ ملائی جائے، اس کے سامنے انکسار ہی بہتر ہے۔ اگر وہ جبر پہ اتر آیا نا، پھر کئی ہزاروں ہارٹ اٹیک ہوا کریں گے، کئی گردے فیل ہوں گے، کئی دماغوں کو پھر ایک دم سے اٹیک پیرالائسس کا ہو جائے گا۔ اور خواتین و حضرات، in the end I would request simply کہ اسلام بڑا سادہ ہے، بہت سیدھا، سب سے زیادہ قابل فہم کتاب اللہ کی ہے۔ کتاب میں اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ کتاب فصلت احکمت آیاتہ من لدن لطیف خبیر، کہ میں نے اس کتاب کو بڑی احتیاط سے پرکھا اور سنوارا ہے تاکہ یہ آئندہ آنے والے ہر زمانے میں بھی اتنی ہی محکم رہے جتنی آج ہے۔ کتاب کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ یہ زمان و مکان کا رزق کور کرتی ہے، یہ آپ اس انداز فکر کو بھی کور کرتی ہے جو قرآن کے بارے میں لوگ اٹھائیں گے، اور اس کی الٹیمیسی، اس کی خوبصورت، اس کا میزان، اس کا توازن، اس کی فکری گہرائیاں، ہاں بقول حضرت امام موسیٰ کاظم کے کہ اس کا ظاہر کا بھی ایک ظاہر ہے اور اس کے باطن کا بھی ایک باطن ہے۔ تو جب ثواب دینے لگتا ہے تو معمولی سے ظاہر پہ بھی دیتا ہے، تلاوت پہ بھی دیتا ہے، الف لام میم پہ دیتا ہے، اور بقول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم الف پہ ثواب ہے، لام پہ ثواب ہے، میم پہ ثواب ہے، مگر پریفرنس کن کو ہے؟ نرفع درجات من نشاء، جس کے چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جو انسانوں کے درجات علم پر متعین کر رہا ہے، کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ حکما اور فلاسفہ مغرب و مشرق سے ڈرے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک چھوٹا سا جملہ، شاید نیچے زندہ ہوتا، برگسان زندہ ہوتا تو اس کو اپریشیٹ کرتا، شاید کوئی مسلمان اتنے غور سے پڑھتا ہی نہیں کہ اسے اپریشیٹ کرتا، کہ جب برگسانین الام ویتال کا نظریہ ٹائم ایز اے اسٹریم آف کانشسنس آیا، پھر نیچے کا فلسفہ آ گیا جس میں ریکرنٹ لائف کا اس نے نظریہ دیا، تو یہ اپنی جگہ ایک زمانہ ساز نظریات تھے، بہت بڑے بڑے عظیم تر فلاسفر گنے گئے، مگر قرآن نے ایک بڑی
بڑی مختصر سی بات کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ ہمیں زندہ رکھتا ہے اور زمانہ ہمیں مارتا ہے. بھلا مرنے کے بعد کیا بوسیدہ ہڈیوں میں بھی جان پڑے گی؟ اللہ نے سم اپ کر لیا ہے تمام وہ ماڈرن ویژن، وہ تمام ماڈرن میں جو یہ کہتا ہے وی ہیو اونلی ٹو لیو ونس. وہ کہتے ہیں بھلا زمان و مقام میں ہم زندہ ہیں اور زمان و مکان ہمیں لے جاتا ہے، بھلا پوسیدہ ہڈیوں میں بھی جان پڑے گی. آپ کو پتا ہے اللہ کیا کہتا ہے؟ برا نہ کہو، ان کا علم ہی تھوڑا. تو خواتین حضرات یقین جانو، جس کو آپ مانتے ہو نا علم اس کی تخلیق ہے، اس کا مالک نہیں ہے، اور جتنا بھی حصار ذہن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں جو کچھ سمجھ پاتا ہے شاید وہ اس اشتیاق سے تعلیم حاصل کرتا ہے کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے عالم ہی اس کے قریب ہوتے ہیں، اس کو جاننے والے ہی اس سے زیادہ ڈرتے ہیں. جو اس کو زیادہ سمجھتا ہے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور محبت خوف نہیں. فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم، ایسے ذکر کرو اللہ کا جیسے آباء و اجداد کو کرتے ہو. فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، خدا کہتا ہے ذرا زیادہ کرو تاکہ مجھے معلوم ہو